अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहिया चैनल और मैं हूं आयशा। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के, कैसे हैं आप? खैर आफियत के साथ होंगे उम्मीद करती हूं। और कैसे गुजरी आप लोगों की 2 छुट्टियां? किसी को 1 छुट्टी होगी, किसी को 2 छुट्टियां होंगी। अच्छा, मजे की बात ये है या नहीं है, बहुत सारे बच्चों के लिए तो नहीं होगी कि प्राइवेट स्कूल अक्सर जो है उन्होंने दोबारा स्कूल खोल दिए। पहले गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि छुट्टियां हैं और प्राइवेट स्कूल अगर चाहे तो बंद कर सकते हैं, अगर ना कर चाहें तो ना करें। तो फिर प्राइवेट स्कूल को याद आया कि हमने तो अभी जो है फी लेनी है, तो फिर जनाब ओपन कर दिएगा। और ऐसे ही कुछ जनाब हमें भी टेक्स्ट मैसेज आ रहे थे कि अपने बच्चों को दोबारा भेजें, लेकिन बच्चे जो है नहीं जाना चाहते। अब एक माइंड बना दिया हमने, प्रोग्राम सेट कर लिया बच्चों ने कि यहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे चले भी गए हैं, ताया के घर चले गए हैं, किसी दूसरे शहर चले गए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। अब उनको वापस कैसे लाया जाए? और गर्मियाँ हैं जनाब, आपने तो फी लेनी है, आप ले लेंगे, लेकिन बात तो ये है कि गर्मियाँ हैं और गर्मियों में हर साल छुट्टियाँ होती हैं, बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है स्कूल जाना। तो रिलैक्स कर दे तो कुछ टाइम के लिए, ईद के बाद वैसे ही खुलने हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले भी इतना हर्ज हो गया तो अब आपको ख्याल आया है कि हर्ज हुआ है, लेकिन गर्मियों में यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है स्कूल्स का कि बच्चे क्लासरूम में जाकर पढ़े और फिर आप कहते हैं यूनिफॉर्म पहन कर आए, सॉक्स पहन कर आए। तो बहुत सारे बच्चे हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और गर्मियाँ तो हैं ही हैं, आपके सामने लोड शेडिंग हो जाती है, लाइट चली जाती है और कोई इतना ठंडा माहौल नहीं होता क्लासरूम का। तो हर साल की तरह गर्मी में छुट्टियां होती हैं, तो छुट्टियां कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अब ये आपकी मर्जी है, अब मैं इस पे वो नहीं कर रही, लेकिन यही है कि जैनू ने इनकार कर दिया, नहीं जाना। दूसरे बच्चे घर में बैठे हैं, मजे कर रहे हैं और मैं स्कूल जाऊं तो मैंने नहीं जाना। अच्छा, इससे मुझे याद आया, आज कुछ दिनों से मुझे बल्कि शौक हुआ कि मुझे कहानियाँ दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। वैसे मैं एक ज़माना था कि जब मेरे पास फ्री टाइम हुआ करता था तो मैं यही काम करती थी और मुझे सस्पेंस जो वाली स्टोरीज हैं वो बहुत बहुत अच्छी लगती थी। अब क्या होगा, अब क्या होने वाला, या वो जो क्राइम स्टोरीज चलती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जो डिटेक्टिव है वो डिडक्ट कर रहा है क्या हो रहा है, और जासूसी टाइप की चीज़ें जासूस नहीं हो लेकिन ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस तरह की स्टोरियाँ मैं ढूंढ ढूंढ के पढ़ती। तो अगर बचपन की बात करते हैं तो बचपन में जगूटा जिन वाली स्टोरियाँ आपने भी पढ़ी होंगी, और आज के बच्चों ने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। आज के बच्चों से तो आप पूछ लें कुछ, बस उनको पबजी का पता है, डिफरेंट गेम्स का पता है, ये खेल लो। जैनू को इतने नाम आते हैं, कल मैं हैरान हो रही थी, मेरा बेटा वारिस पूछ रहा है जैनू, छोटे को पता है और बड़े को पता नहीं कि जैनू स्टोरीज के जो है कौन कौन सी गेम्स आजकल इन है चल रही हैं। मैंने तो कहते ये वाली गेम, भाई मुझे नाम भी भूल गए यार, 4-5 नाम गिन के जैनू ने बताए। तो मैं हैरान होकर उसका फेस देख रही हूँ, यार आज के बच्चे इतने तेज हो गए माशाल्लाह, इतने शार्प हो गए। और हमें तो बस, अच्छा मुझे कैंडी क्रश का कैसे पता है, कैंडी क्रश खेलना आजकल शुरू किया है मैंने, साथ साथ जनाब फिर से दोबारा से मैंने अपनी हैबिट स्टोरीज की शुरू कर दी है। अच्छा लगता है, मज़ा आता है स्टोरीज पढ़ने में, और मेरा ख्याल जहन जो है आपका शार्प होता है और कहीं ना कहीं आप बिजी रहते हैं, बहुत सारी सोचें जो हैं आपको उसमें से आप बाहर निकल आते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और अच्छी हैबिट है। और आज हमारे साथ स्टोरी राइटर हैं, और जब राइटर हो तो मैं उनकी भी कहानी जानना चाहूँगी कि उन्होंने क्या सोचकर लिखना शुरू किया। यार हम पढ़ तो लेते हैं, पढ़ना आसान मुझे लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्टोरी लिख पाऊंगी। हालांकि मैं बहुत अरसे से सोच रही थी कि यार ख़वातीन पे स्टोरीज लिखने चाहिए, उनके मसाइल के हवाले से लिखना चाहिए, लेकिन अब तक और आज तक मैं नहीं लिख पाई। तो मोहम्मद अमजद हमारे साथ हैं, राइटर हैं हमारे साथ, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? थैंक यू, आप तशरीफ लाए। और क्या बचपन से कहानियां पढ़ने का शौक आपको भी था या नहीं था? बचपन में जैसे आपने पहले कहा कि जगूटा जिन की कहानियां हुआ करती थी या ड्रामे हुआ करते थे, अलादीन का चिराग है, बिल्कुल इसी तरह। जब हम छोटे थे तो 98 की जब बात है, जब हम मेरी पैदाइश उस वक्त जब हम छोटे थे, इसमें डिजिटल का जमाना इतना नहीं था, फेसबुक वगैरह का इतना जमाना नहीं था, तो उसमें फ्री टाइम बहुत था हमारे पास, यानी कि क्रिकेट खेल ली, ड्रामे देख लिया या कुछ भी ऐसा वैसा कर लिया। तो उस वक्त ये था कि स्कूल जाना है, क्योंकि मेरा ताल्लुक देहात से है, तो देहात का और शहरों का जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जब हम छोटे थे तो यही थे कि स्कूल चले गए, वापसी के घर के काम कर लिए, खेतों में चले गए, क्योंकि किसान फैमिली से ताल्लुक है तो इसी तरह।
تو بچپن سے نہیں تھا، لیکن جب زندگی میں کچھ مشکلات آنا شروع اچھا، ہوئی. نانی دادی سے کہانیاں سنی ہیں آپ نے بچپن میں؟ بالکل، وہ ٹائم تو ہر کوئی بالکل. پڑھنے کا شاید نہ ہو، لیکن سننے کو مل جاتی تھی. ایسا ہی ہے، نانی دادی سے کہانیاں سنی ہیں، بلکہ دادا سے کہانیاں سنی ہیں، بڑے چاچو بڑے تایا سے کہانیاں سنی ہیں. تو یہ سلسلہ اپنے دور کی پتہ نہیں کہانیاں بنا کے سنایا کرتے تھے. ایسا ہی ہے، بلکہ وہ دوسروں کو ڈرایا کرتے تھے. ہاں. تو یہ ہے کہ وہ اس وقت اتنا ذہن نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بندہ میچور ہوتا جاتا ہے، بڑا ہوتا جاتا ہے، تو مشکلیں بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں. جب بندہ چھوٹا ہوتا ہے مشکلیں چھوٹی ہوتی ہیں. جب میں اکثر اپنی تحریر میں لکھتا رہتا ہوں کہ جب تک بچہ ہوتا ہے وہ بچا ہوا ہوتا ہے. بالکل. ساری پریشانیوں سے، ٹینشن سے، زندگی کے نشیب و فراز سے بچا ہوا ہے. لیکن جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی پریشانی بھی ایسے بڑھتی جاتی ہیں. تو جب میں یہ تھا کہ میں شروع سے اکیلا رہتا تھا. نیچر کچھ ایسی اس ٹائپ کی تھی قدرتی طور پر کہ اکیلا رہنا پسند کرتا. اکیلا رہنا پسند کرتا. کھیل لیا ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر اکیلے کچھ سوچ لیا، کچھ کر لیا. تو جب میں گریجویشن کر رہا تھا، بی اے کر رہا تھا جب، تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس وقت بیسکلی فیس بک نئی اسٹارٹ کی تھی. ابو نے فون لے کے دیا تھا، چھوٹا تھا. تو اس وقت ذہن میں آیا کہ یہ جو لوگ لکھتے ہیں چلو میں بھی لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ مشہور ہونے کے لیے، یہ ہے کہ میں اپنی فیلنگس شیئر کروں، جو زندگی میں مجھ پہ گزرا ہے وہ شیئر کروں، تاکہ کوئی اور کی بھی یہ فلم ہو سکتی ہیں، کوئی اور بھی مجھے دیکھ کے انسپائر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت سے میں جب بی اے کرا تو اس وقت سے کہانی لکھنا شروع کی. خاص طور پہ 2012 میں جب میری والدہ کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا کینسر سے، برین ٹیومر تھا ان کو. تو اس وقت یہ حالت تھی کہ جب 9th میں تھا، 2 سال میری امی بیمار رہ گئی، نشتر اسپتال میں داخل رہ گئی. تو یہ حالت تھی کہ رات کو میں ایک ہاتھ سے ان کو دباتا تھا اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہوتی تھی میری. اسی طرح میری راتیں گزری ہیں. تو پھر گریجویشن پہ جا کے یہ میرا خیال ہے کہ میں لکھنا اسٹارٹ کر دوں، کیونکہ جو لفظ آپ بول نہیں سکتے وہ آپ لکھ لیتے ہیں. اور جب آپ لکھ لیتے ہیں تو پھر وہ سارے کا سارا نقشہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. پھر آپ اس کو ہوا بار بار پڑھتے ہیں، اچھا یا کہیں غلطی تو نہیں ہوگی. پھر جب وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے پھر آپ اس کو آگے سینڈ کر دیتے ہیں. پھر جو بھی چیز آگے چلی جائے وہ پھر آپ کی نہیں رہتی، وہ دوسروں کو ان کی امانت بن جاتی ہے، وہ بھی اس میں حصے دار ہو جاتے ہیں، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں. مثال کے طور پر اگر میں نے کسی کے بارے میں کچھ لکھ دیا، کچھ صحیح لکھ دیا یا کچھ غلط لکھ دیا، تو اس کو میں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو کر دیا ہے، بے شک وہ ہو یا نہ ہو. اس نے اس چیز سے متاثر ہونا ہی ہونا ہے. لوگوں نے اس کے علاوہ ایکشن لینا ہی لینا ہے. ہاں جی فلاں کے بارے میں یہ لکھا گیا، یہ تحریر لکھی گئی. تو کیا لکھنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا بندے کے یا آدمی کے اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اعتماد میں اضافہ ہوا؟ جی ایسے ہی ہے بالکل. جب آپ یعنی کانفیڈنٹ ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. جب آپ لکھنا شروع کرتے ہیں نا تو پھر آپ سوچتے ہیں اچھا یار میں یہ نہیں بول سکا، میں اپنے ابو سے یہ بات نہیں کر سکا، میں اسکول لیول پہ یہ بات نہیں کر سکا، میں نے کالج لیول پہ بہت سے مجھے مواقع ملے لیکن میں نے یہ نہیں کہہ سکا. میرے میں کانفیڈنس نہیں تھا، میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا، کسی کو ہوسٹ کے جواب نہیں دے سکتا تھا. لیکن اب میں جب لکھ رہا ہوں، یہ کاغذ ہی میرا اسٹوڈیو ہے، یہ پین ہی میرا کیمرہ ہے، یہ ایک قسم کا اسٹوڈیو ہے میرا، یہ میں لکھ رہا ہوں، یہ میرا زندگی کا ایک پراپر حصہ ہے. کرنا کیا چاہتے تھے، بننا کیا چاہتے تھے، سوچیں کیا تھی تمہاری؟ بچپن میں تو یہی تھا کہ آرمی میں جائیں گے. پھر کچھ ایکسیڈنٹ ہو گئے تھے تو اس وجہ سے وہ فریکچر ہوئے اور کچھ ایسے مسئلات ہوئے جس کی وجہ سے آرمی میں نہیں جا سکا. پھر ابو نے کہا کہ آپ پڑھائی جاری رکھیں، کیونکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، میں ان کو داد دیتا ہوں پہلے تو کہ انہوں نے مشکل وقت میں بھی یہ ہے کہ میرا ساتھ نہیں چھوڑا. میری بڑی بہن ہے اور ابو ہیں، والدہ پہلے چلے گئی تھی، اب ہم 3 رہ گئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ میں بھی ایک سٹوری رائٹر بنوں یا ایک شارٹ سٹوری رائٹر بنوں. والدہ کا لاس کتنا بڑا لاس ہے. آپ کی والدہ کو 2 سال کینسر رہا اور آپ نے اپنی والدہ کی خدمت کی، آپ ساتھ رہے. تو کیا اب یہ عجیب لگتا ہے کبھی کبھی جب پوچھا جاتا ہے آپ کیا فیل کرتے ہیں؟ ایک ٹیپیکل سا کویسچن ہے، ہر ایک کی فیلنگز ایک ہی جیسی ہوتی ہے. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے یار. تو کیا لگا اس ٹائم؟ کیا امید تھی اماں بچ جائیں گی، واپس زندگی کی طرف لوٹ آئیں گی؟ کیا امید تھی یا نہیں تھی؟ اصل میں بات یہ تھی کہ ہمیں دادا وغیرہ نے علیحدہ کر دیا تھا شروع سے ہی. تو پھر جو ہماری پریشانیاں تھی وہ ہماری ہی تھی، ہم چاروں کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی. جیسے وہ اجتماعی طور پہ ہوتے ہیں نا، جیسے کوئی سپورٹ نہیں تھی، جو کوئی سپورٹ نہیں تھی. والد صاحب نے گاڑی چلانی ہوتی تھی، انہوں نے دن رات باہر رہنا ہوتا تھا. گھر میں صرف آپ ہی تھی
ہاں۔ امی تھی اور میں تھا، میں چونکہ اسکول کالج چلا جاتا تھا، باقی پیچھے وہی تھیں، اور جب واپس آتا تھا پھر وہی، یعنی کہ 2 سال آخری 2 سال جو بیماری والدہ کے گزرے ہیں وہ آدھا ہمارا ٹائم وہ نشتر ہاسپٹل میں گزرا اور آدھا ہمارا گھر گزرا، یہی تھا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے ہیں، یہ صحیح کب ختم ہوگی، کب امی صحیح ہوں گی بھی یا نہیں ہوں گی۔ تو ایک سٹیج ہے کہ جب آخری 8-10 دنوں میں انہوں نے کہا کہ اس کو امریکہ لے جائیں، شاید وہاں ان کا علاج ہو جائے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ تو پھر جب ان کا آپ کے لیے امپاسبل تھا، ابا کہاں لے کر جاتے، کہاں ایک غریب بندہ افورڈ کر سکتا ہے باہر لے کر جاتا؟ والد صاحب کی دہاڑی بمشکل سے 500-700 بنتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 600-700 کہہ لیں آپ، تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے۔ تو پھر امی نے خود ہی انکار کر دیا تھا، لیکن قدرتی بات ہے کہ جس دن امی کا وصال ہوا ہے اس دن امی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، اور اسی دن امی نے کہہ دیا تھا شام کو کہ آج میں نے چلے جانا ہے۔ یہ بڑی اتفاقن بات ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ ہم پریشانی میں تھے، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اندازہ ہی نہیں تھا۔ تو وہی ہوا، جمعرات کا دن تھا اور شام کو 4:30 بجے 28 جون کو وہ فوت ہو گئی تھی۔ تو یہ ہے کہ لاس تو لاس ہی ہے، لیکن اس حالت میں جب آپ 2 سال اکٹھے ان کی خدمت کرتے رہیں اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو کہ آپ کی والدہ صحیح ہوں گی بھی نہیں، اور پھر فیملی میں آپ ہوں ہی 4 بندے ہیں، بعض اوقات ہوتے ہیں نا آپ کے تایا ساتھ ہیں، آپ کے چاچو ساتھ ہیں، آپ کے دادا ابو ساتھ ہیں، نہیں آپ ہوں ہی 4، پھر آپ کیا کر سکتے ہیں اس پر؟ پریشانی اور زیادہ تھی ہماری۔ تو یہ ہے کہ پہلے 4 تھے پھر 3 رہ گئے ہم، والدہ کے لیے بہت بہت زیادہ لاس تھا، کیونکہ وہ جب کہتے ہیں نا کہ ایک جو بیٹی ہوتی ہے وہ باپ کے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، اور جو بیٹا ہوتا ہے وہ ماں کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اور میں واقعی یہ تھا کہ اگر امی نے رات کو جو سانسیں بھی لی ہیں نا وہ مجھے پتہ ہوتا تھا کہ کتنی لی ہیں اور کس حالت میں لی ہیں، کیونکہ 24 گھنٹے میں ساری رات ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا، ان سے باتیں کرتا رہتا تھا، اور وہ اکثر کہتی تھیں کہ کیونکہ ہم پنجابی لوگ ہیں، وہ اکثر کہتی تھی کہ وہ تو کچھ بن جائیں گا ایک دن، لیکن میں نہیں دیکھنا، مطلب کہ آپ کچھ بن جاؤ گے ایک نہ ایک دن، لیکن میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ بس وہ باتیں ان کی یاد آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہے کہ کوشش کروں کسی نہ کسی مقام میں پہنچ جاؤں تاکہ ان کی روح کو بھی سکون ہو۔ ابھی ریسنٹلی بھی ان کا سالانہ ختم تھا، یعنی کہ 9 سال ہو گئے ہیں اب امی کو گئے ہوئے، تو یہ ہے کہ ہر روز ان کے قبر پہ جاتے ہیں، کچھ یہ ہے کہ آپ کو وہاں جو پڑھیں وہ جواب تو نہیں دے سکتے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ سن سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کسی بیگانے کو باتیں بتانے سے بہتر ہے کہ کسی اپنے کو بتا دیں ہم جا کے، اور وہ اپنا جو ماں ہو، پھر ماں سے بڑھ کر کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ اس جہاں میں کہتے ہیں کہ یا ماں مخلص ہوتی ہے یا پھر خدا ہی مخلص ہوتا ہے۔ شروع سے آپ سینسٹیو ہیں، حساس طبیعت رکھتے ہیں؟ میں شروع سے ہی سینسٹیو ہوں، لیکن لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ نہیں ہے، پڑھ کے آیا اور پھر اپنے ذات میں مگن رہنا، تو شروع سے اسی طرح سے؟ میں شروع سے اسی طرح ہوں۔ میرے ابو کو، میری امی کو اکثر کہتے تھے کہ جیسے کوئی فنکشن ہوتے ہیں شادی کے خاندان میں، ماشاءاللہ ہمارا کافی بڑا خاندان ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا نظر ہی نہیں آتا، وہ کرتا کیا ہے، ہم سے روٹھا ہوا ہے یا اس کو کیا چکر ہے، تو وہ امی ابو کہتے تھے نہیں اس کا ذہن ہی ایسا ہے۔ طبیعت میں بدلاؤ آیا؟ اب یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئے آپ، یا اب بھی ویسے ہی ہیں، اب بھی وہی چیزیں ہیں؟ میں 95% اب بھی ویسا ہی ہوں، ویسے ہیں۔ 5% میری مجبوری ہے کہ آنا جانا ہوتا ہے، کسی نے مدعو کر لیا کہیں پہ، یہ رائٹنگ کے سلسلے میں کچھ سنا دیں، کچھ پڑھ دیں یا کچھ لکھ دیں، یا پھر میں یہ یونیورسٹی میں پڑھا ہوں تو اس سے ڈپارٹمنٹل سطح پر بھی میرے کافی بول رہے ہیں، یعنی کہ ایچ او ڈی صاحب کی طرف سے، ہمارے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، تو اس میں کافی ایونٹ ہم نے آرگنائز کروائے تھے، تو ان سب کے چکر میں تھوڑا بہت مجھے کانفیڈینس آیا۔ میری جو یونیورسٹی کی ٹیچرز تھیں انہوں نے مجھے کانفیڈینس دیا، بلکہ ان میں سے ایک ٹیچر نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ لکھنا شروع کر دیں، آپ پراپر لکھا کریں، کیونکہ بی اے کے بعد، گریجویشن کے بعد میں نے چھوڑ دیا تھا لکھنا، تو پھر انہوں نے کہا نہیں آپ کی پوسٹ اچھی ہیں، آپ اچھا لکھ رہے ہو، آپ لکھنا دوبارہ شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، تو پھر اسی طرح میں نے پھر دوبارہ شروع کر دیا تھا۔ تو کس موضوع کو زیادہ تر اپنے سٹوریز میں لے کر آتے ہیں؟ کیا موضوع ہے آپ کے سٹوری کا؟ سبجیکٹ کیا ہے؟ سبجیکٹ میری سٹوریز کا یہی ہوتا ہے کہ چلیں مان لیا کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، دکھ سکھ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، نا امیدی کفر ہے، مایوسی ہے، گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ میرا ہر ٹاپک، ہر تحریر میں اگر میری آپ دیکھیں گے تو ٹاپک یہی ہوگا کہ نا امیدی کفر، نا امید نہیں ہونا چاہیے، کہیں سے امید نکل آتی ہے آپ کی سوچ سے زیادہ۔ ریسنٹلی مجھے ایک میری کلاس سسٹر ہے، انہوں نے کال کی، وہ کہتے ہیں کہ
क्या आप یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہوتی ہیں، وہ ہماری رہ گاہ چلی جاتی ہیں؟ میں نے کہا بات سنیں، ہماری کی ہوئی نیکیاں کبھی رہ گاہ نہیں جاتی ہیں، ہماری پیدا کی گئی آسانیاں کبھی رہ گاہ نہیں جاتی. اکثر ہمارے اوپر کچھ ایسے حادثات آنے ہوتے ہیں، وہ اچانک سے ٹل جاتے ہیں. اکثر ہم کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کس کی دعا نیکی کام آ گئی، کوئی نیکی کام آ پھر اس وقت ہمیں یاد آ رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جی یہ وہی نیکیاں ہیں کوئی نہ کوئی جو ہمارے کام آ گئی ہیں، یہ وہی کسی غریب کی دعا ہے جو ہمارے کام آ گئی. یہ سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. یہاں ہم دوسروں کا بھلا چاہنا بھی ایک نیکی ہے، دوسروں کو تکلیف دینا یا دوسروں کے لیے برا سوچنا تو آپ ایسا سمجھیں کہ جیسے نیت ہوتی ہے تو ویسے ہی آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہوتا ہے. یہ لیکن ہم نہیں سوچ رہے ہوتے نا، یہاں سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اچانک آپ کو آپ کے ساتھ اچھا کر دیتا ہے یا آپ کے کام سنور جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یار میں نے کوئی نیکی کی ہوگی، کوئی چیز تو اللہ کو پسند آئی ہوگی، نہیں تو میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، بندہ جو ہے نا چیز تو اس قابل ہوں. تو یہ احساس بعد میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو ویسے ہوتا ہے یہ احساس، اور ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ بہت برا ہے، فلاں بندہ ایسا ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ میں نے کہا فلاں کا مجھے نہیں پتا، میں خود برا ہوں. اگر میں خود اچھا ہوں تو میرے ساتھ سب اچھے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر میں خود برا ہوں تو پھر میں صاف ظاہر ہے مجھے سارے برے ہی لگیں گے. اگر میں نے وہ اینک ہی برائی والی پہنی ہوئی ہے تو مجھے ہر دوسرا بندہ برا ہی لگے گا. تو شارٹ سٹوری لکھنا سے مشکل کام ہے. جب ہم سوچتے ہیں کوئی سٹوری اپنے مائنڈ میں لاتے ہیں تو تمہید باندھنا، پلاٹ بنانا اور ایک لمبی سی بات سمجھ میں آتی ہے. یہ کچھ بھی کہنا بھی ہو تو ہم ایسے ہی کہتے ہیں. تو ایک جو مختصر سی کہانی میں اپنے پورے متن کو بیان کرنا کتنا مشکل کام ہے، ذرا یہ بتاؤ. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. یہ ایسا ہے کہ میرے ایک اردو کے استاد تھے اسکول میں، تو جب وہ کسی اشعار کی تشریح کرواتے تھے یا کہانیوں کے وہ بارے میں بتاتے تھے یا لکھنا بتاتے تھے تو وہ ہمیں ایک علیحدہ پیریڈ پڑھاتے تھے کہ بچے یہ ایسے ہے اور ایسے آپ یعنی کہ اتنی بڑی بات کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ واقعی بڑا مشکل کام ہے. مجھے ایک سٹوری لکھنے میں بعض اوقات 6 سے 7 گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اس کو کور کرنے میں. چند ایک لائن میں آپ ساری وہ دل کی بات جو ہے کہہ رہے ہیں اور کسی کو سمجھ بھی آ جائے اور اسٹوری کی جو بات ہے وہ بھی انڈرسٹینڈ ہو جائے. یہ مشکل کام نہیں. شارٹ سٹوری لکھنا زیادہ مشکل کام ہے. شارٹ سٹوری لکھنا دوسری سٹوری سے لکھنے سے بہت زیادہ مشکل کام ہے. بعض اوقات ہمیں خود کو کنسیپٹ سمجھنے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں. اچھا یہ کنسیپٹ ایسا ہے، نہیں تھوڑا وہ اور خیال آ گیا، تھوڑا اور ایڈیشن ہو گیا، تھوڑا اور ایڈیشن ہو گیا، اس ایڈیشن کو مزید کاٹ دیا. پھر ایسے کرتے کرتے پھر جو اس کو ہم باقاعدہ لکھنے بیٹھتے ہیں اس میں پھر 6 سے 7 گھنٹے لگ جاتے ہیں. پھر جب ہم نے آگے اس کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے اس میں پھر ہم اس کو 10 سے 15 بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی الفاظوں کی غلطی نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک الفاظ کی بھی اس میں غلطی آ جائے تو اس کا سارا مفہوم بدل جاتا ہے. کہانی سننا چاہیں گے تمہاری کیونکہ اتنی شارٹ ہے کہ یہاں سنائی جا سکتی ہے. لانگ ہوتی تو میں کہتی چلو جی بک دے دو یا مجھے بتا دو پیج تو میں پڑھ لوں گی، کچھ ٹائم لگے گا. تو کوئی کہانی کیونکہ ہے شارٹ سٹوریز تو سننا چاہیں گے پروگرام میں. کہانی میں نے شارٹ سٹوری یعنی کہ کہانی میری ایسی اس طرح ہوتی ہے کہ میں بالکل کرداروں میں اس کو وہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، لیکن یعنی کہ سمپل جیسے یہ ابھی میں نے لکھا تھا کہ وہ ایک سوال آیا میرے پاس کہ ہم ایک آدمی کو کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ اس کا سب سے پہلا جواب تو یہ ہے کہ بھروسہ کیا نہیں جاتا، بھروسہ ہو جاتے ہیں. جیسے ہمیں کوئی اپنی محبت کے لیے قائم نہیں کر سکتا، ہمیں اس سے محبت ہو جائے گی اس کے کاموں سے، کاموں کو دیکھ کر، اس کی حرکتوں کو دیکھ کر. ہاں جی یہ بندہ واقعی ہی چاہنے لائق ہے، تو ہمیں یہی لگے گا کہ یہ بندہ واقعی بھروسہ کرنے کے لائق ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ بھروسہ کو قائم رکھنے والا ہوتا ہے اس کے سب سے پہلے یہ نشانی ہوتی ہے کہ اسے اپنی آخرت کا ڈر ہوتا ہے. بالکل. اس سے اس دنیا میں مکافات عمل کا ڈر ہوتا ہے. اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کو میں آج دھوکہ دے رہا ہوں کل کو مجھے کوئی اور دے گا. اس کی بیٹی سے آج میں یہ برا کام کر رہا ہوں کل کو میری بیٹی سے ہوگا، میری بیٹی سے نہیں ہوگا میری بہن سے ہوگا، مجھے اس کا کفارہ دینا ہی دینا ہے. جو شخص اس دنیا میں اس مکافات عمل پر یقین رکھتا ہے، اپنی آخرت سے ڈرتا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے یعنی کہ آخرت میں حساب ہوگا، تو کوئی شخص آپ کو دھوکہ نہیں دے گا. ٹھیک ہے، وہ کبھی آپ کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرے گا، کبھی آپ کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. سب سے بڑی بات ہے منافقت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ کہاں ملیں گے؟ ویسے کہاں ملیں گے مجھے بتاؤ.
मिलते हैं क्या ऐसे लोग? बहुत कम लोग ऐसे माशरे में इक्का दुक्का मिलेंगे आपको। आपके इर्द गिर्द की जब मैं बात करती हूँ तो नहीं मिलते ऐसे लोग। बहुत मुनाफिक लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पे आप रिलाय नहीं कर सकते। आप करते हैं और धोखा खाते हैं, और हर बार धोखा खाते रहते हैं, लेकिन मजबूर हैं। आप अपनी आदत से मजबूर हैं, क्या किया जाए, आप यकीन कर लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जी। अगर इस तरह भी है कि अब हम ये कहें कि 99.9% लोग अगर धोखेबाज हैं तो 0.1% जरूर होंगे। ठीक है। उसी 0.1% की बुनियाद पर ये दुनिया खड़ी है, ये दुनिया कायम है। अगर वो 0.1 भी चला जाएगा तो फिर ये दुनिया एंड है। यहाँ फिर इंसान तो रहेंगे लेकिन इंसानियत नहीं होगी। बिल्कुल। जब इस दुनिया में इंसानियत ही नहीं रहेगी तो फिर ये दुनिया का मेरे ख्याल में कोई वजूद नहीं है। दोस्त हैं तुम्हारे? दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, बल्कि मेरा जो सर्कल है वो बहुत ही महदूद है। वो दोस्त हैं जो बिल्कुल दोस्त कहने के लायक हैं। वो दुश्मन वाले दोस्त मैं नहीं रखता। सिलेक्टिव दोस्त? सिलेक्टिव है मेरी सोच, सिलेक्टिव दोस्तों के लिए। हाँ यार ये बंदा है। और मजे की बात है ये है कि उस दोस्तों में से काफी दोस्त वो हैं कि जिन्हें इतना कोई खास बैकग्राउंड नहीं है, वो कोई अमीर ज़्यादा नहीं है। यानी कि जैसे मैं हूँ वैसे ही मेरे दोस्त हैं, और वो बिल्कुल मेरी तरह ही के हैं। मेरी तरह मेरी बातें समझते हैं, मेरी बातें करते हैं, मुझे समझने वाले हैं वो। मेरे अब्बू अक्सर ये कहते हैं कि अगर कोई गरीब बंदा हो ना तो उसको दोस्त गरीब होने चाहिए। क्योंकि अमीर आपके से फायदा उठाने के लिए दोस्ती तो करेगा तो करेगा, वरना दूसरे दिन वो आपको खैर बात करेगा। उसको कोई और अच्छा मिलेगा, फिर जो उससे अच्छा मिलेगा फिर वो उसको भी छोड़ देगा। लेकिन जो गरीब होगा, जो आपके स्टैंडर्ड का होगा, जो आपके लेवल का होगा, जो आपके साथ रहा होगा, दोस्ती भी उससे करनी चाहिए जो आपके लेवल और स्टैंडर्ड का हो। जी, जो आपको कम से कम ये है कि जो आपको समझता हो। ठीक है ना, ये नहीं है कि तो आज क्या दोस्ती में म्यार देखना जरूरी है? दोस्त तो दोस्त होता है। जैसे मोहब्बत की जाती है किसी से तो मोहब्बत में हम म्यार नहीं देखते, जात नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, बस अच्छा लगा और मोहब्बत हो गई। दोस्ती भी तो इसी तरह से है, किसी भी से भी दोस्ती हो सकती है। इसमें म्यार क्या देखना, स्टैंडर्ड क्या देखना? यार दोस्त तो दोस्त है, आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एतमाद करते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये चीजें काउंट नहीं करती है? ये चीजें बिल्कुल काउंट करती हैं, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं, क्योंकि मेरी जिंदगी में वो बहुत उतार चढ़ाए हुए हैं, बहुत परेशानियां आई हैं, और हर पल दोस्तों को बदलते हुए देखा है, तो शायद मेरी अब तबीयत वैसी हो गई कि मैं अब डरने लग गया हूँ ज्यादा दोस्तों से, ज्यादा दोस्तियां बढ़ाने से। हाँ, अभी जो पहले हैं वो ठीक हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो एक दो हैं वो ठीक हैं। सोशल सर्कल महदूद है। अब वो यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं, वो अभी तक मेरे साथ हैं, कनेक्टेड हैं वो अभी तक। तक मेरा वो खत्म हो गया, बैच भी खत्म हो गया है, वो अभी तक पढ़ा रही हैं, वो अभी तक मुझे गाइड करती हैं। जो अगर मेरी तहरीर में कोई जरा सी भी खामी हो वो मुझे बता देती है, हाँ बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो वो टीचर्स भी हैं और फ्रेंड भी हैं मेरी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर टीचर आपका कोई फ्रेंड है तो इससे बढ़कर कोई और फ्रेंड नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात की। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और अमजद से बात हो रही थी, मोहम्मद अमजद से, और इनको स्टोरी लिखने का शौक है, लेकिन शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। और बचपन में आपको याद होगा परियों की कहानियाँ पढ़ते थे हम लोग, जिनों की कहानियाँ बड़े शौक से पढ़ते थे, और हमें लगता था कि हम उस दुनिया में खो गए हैं। तो ऐसा हुआ कभी तुम्हारे साथ? लिखा और लगा कि वाकई उस दुनिया के होकर रह गए, हम दुनिया से कट जाते हैं कभी कभी। अगर मेरा ये ख्याल है कि अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आपको स्टोरी पढ़ने का फायदा नहीं है। फायदा भी नहीं है, फायदा भी नहीं है। फिर आप ओपरी ओपरी बस पढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं आपने पढ़ा क्या, इससे लिया क्या। लेकिन आजकल की जो स्टोरीज हैं उसमें बहुत फर्क है। पहले की स्टोरीज जो लिखी होती थी उसमें कुछ ना कुछ मैसेज जाता था और वाकई लग रहा था कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, और एंड में जाकर सस्पेंस जब खत्म होता था तो लगता था वाकई कि बंदा होला होला हो गया। अच्छा, अब की जो मैं बच्चों की स्टोरीज की बात करूंगी जो आजकल पढ़ने को मिलती हैं, बहुत से नए राइटर्स आ गए, उन्होंने लिखी भी हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं है। जदीद उसमें आप ले गए, जिद्दत में आप ले गए हैं, लेकिन स्टोरी में रब्त नहीं है। ये रब्त कितना जरूरी है, पहले सीन के साथ दूसरा सीन मिलना कितना जरूरी है अगर हम बात करते हैं तो। अगर हम पहले ये बात करें कि पहले उनका रिजल्ट होता था, कोई ना कोई नतीजा होता था, कोई ना कोई मैसेज होता था, और आज नहीं है। उस वक्त के जो राइटर थे हमारे वो बड़े जबरदस्त राइटर थे।
وہ ان میں سے اگر کچھ حیات بھی ہیں تو انہیں میرا سلام ہے کہ انہوں نے اتنی اچھی سوچ لکھی ہے، اتنے اچھے پیغامات دیے ہیں. اگر ان کے زمانے میں ہم واپس چلے جائیں نا تو ہمیں وہ ہمارے لیے وہ خزانہ ہے جو وہ کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا. جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، جتنا ہم اس کو ایویلیویٹ کریں گے، جتنا ہم اس کو دیکھیں گے تو ہمارے کچھ نہ کچھ کنسیپٹ اور کلیئر ہوتے جائیں گے. وہ جو آپ آج کا ہے یہ صرف یہ ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، بنا لیں اسٹوری، لکھ دیں، پوسٹ کر دیں یا آپ کسی ٹی وی چینل کو بھیج دیں، وہ آگے آپ کا سٹوری چلا دیں. اس میں میسج نہیں ہے. کوئی میسج اس لیے نہیں ہے کہ آج کل صرف ریٹنگ کی باتیں ہوتی ہیں. بچے ہمارے یہ ہیں کہ موبائل گیمز میں لگ گئے ہیں. تو اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے. پہلے پی ٹی وی پر بھی آپ نے، اب بھی ہے ایک دو شاید ہے اب، لیکن اب بہت سارے نجی چینل آ گئے ہیں، بہت چینلوں کی بھرمار ہو گئی. تو بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کڈز کے لیے اسپیشل جو ہے کیا کیا جا رہا ہے؟ جو کڈز چینل ہے، کارٹون چینل ہے، وہ باہر والوں کے ہیں، ڈبنگ بھی باہر والوں کی ہوئی ہے، تو ان کی لینگویج ہو رہی ہے، ہندی میں ہو رہی ہے، ان کے لفظ بھی چینج ہے. تو اس سے ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. ایون کہ اگر ہمارے جو کارٹونز ہیں وہ انگریز بن گئے تو بچہ اگر مثلا مثال کے طور پر دیہاتوں کے بچہ اگر انگریزی نہیں بول سکتے تو وہ جو ہندی کا کانٹینٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں. تو ان کو اب اردو کی بجائے ہندی زیادہ آتی ہے کیونکہ وہ کنٹینٹ ان کے ذہن میں آ گیا، بار بار دیکھ رہتے رہے، ٹھیک ہے نا، مختلف نجی چینل کی طرف سے دیکھتے رہے. اور پی ٹی وی وہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ پی ٹی وی کچھ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. ٹھیک ہے نا. جب تک وہ پرائیویٹ چینل جو نیچے چینل وہ اسٹیپ نہیں لیں گے اس کے بارے میں تو پھر وہ کھاتا ایسے خراب ہوتا چلے گا. آپ بیرون ملک چلے جائیں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں چلے جائیں، وہاں کے بچوں پہ ابھی تک وہ بات ہے. بالکل گیم شو ہو رہے ہیں، بہت سارے چینلز پہ ہو رہے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں بہت سارے ٹک ٹاکرز والے آج کل گیم شو آ گئے ہیں. ٹک ٹاکرز کو بٹھا دیا گیا ہے کہ ان کو بھائی پلیٹ فارم ہم نے پرووائڈ کیا ہے، وہ اپنے دکھائیں. لیکن یار آج کل معذرت کے ساتھ نیلام گھر ہوا کرتا تھا اور اس میں ایک طارق صاحب کا جو انداز تھا وہ الگ تھا. بالکل ایسا ہی ہے. وہ مرحوم جو ہے بالکل ایک نئے انداز میں کرتے تھے اور ادب، اور اس میں ایک چیز نظر آتی تھی آپ کو، میں کہتے اردو ادب سے بھی ریلیٹ کر جاتے تھے وہ، اور بہت ساری چیزیں ہم کو سیکھنے میں ملتی تھی. بچپن کی بات ہے یار، دھندلا سا مجھے یاد ہے، یہ نہیں کہ بہت ساری چیزیں یاد ہیں. لیکن آپ کے جو گیم شو ہیں وہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اوئے ہوئے دیکھیے گا، اب میں کہہ رہی ہوں تو آپ نے گیم شو دیکھنے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے رائے کام کرنے کہ اب کے شو کیا سکھا رہے ہیں. جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی کو آپ پروموٹ نہ کریں، آپ ٹک ٹاکرز کو پروموٹ نہ کریں، یوٹیوبرز کو پروموٹ نہ کریں، لیکن ان ٹک ٹاکرز میں، ان یوٹیوبرز میں وہ لوگ بھی ہیں جو اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں. جو بدقسمتی سے جو اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملتی، اور جو کچھ ڈیگریڈ قسم کا کنٹینٹ بنا رہے ہیں ان کو ہم پروموٹ کیے جا رہے ہیں. تو پھر صاحب ظاہر ہے ہم بچوں کو یہ الزام نہیں دے سکتے کہ وہ فلاں چیز سیکھ رہے ہیں. اگر بچوں کو آپ وہ دکھا کے سارا دن وہ دکھا کے اگر آپ کہیں کہ یہ قرآن تعلیمات سے دور ہیں تو یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، یہ آپ کا خود کا قصور ہے، یہ ہمارے میڈیا کا قصور ہے. ٹھیک ہے نا. اگر وہی کنٹینٹ ہم اپنے ادب و ادا میں رہتے ہوئے، اپنی تہذیب میں رہتے ہوئے، جیسے آپ نے طارق صاحب کی بات کی، وہ تو خود ایک انڈسٹری تھے. ایسے لوگ خود ایک اپنے آپ کے اندر ایک انڈسٹری ہوتے ہیں، ان کو کسی انڈسٹری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ان کا بولا ہوا ایک ایک لفظ سونے کے برابر ہوتا ہے. وہ جو کہہ گئے ہیں، وہ جو لکھ گئے ہیں، وہ جو کام کر گئے ہیں، اس جیسا تو ہو نہیں سکتا. لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ایک قطرہ کر کے کچھ تو بن جائے گا نا. ایک دیہات صحیح ہوگا، ایک شہر صحیح ہوگا، شہروں سے پھر آگے ملک صحیح ہوں گے. آج کل ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، آپ کی بات ایک سیکنڈ میں دنیا کے کسی بھی کونے تک پہنچ سکتی ہے. فیڈ بیک کیا رہا؟ تم نے لکھا، سوشل میڈیا پر آئے، فیس بک پر آئے، اور بک نہیں لکھی تم نے، وہاں جا کر تم پوسٹ کرنے لگ گئے، تو کیا فیڈ بیک کیا آیا؟ لوگوں نے کس طرح اس کو پسند کیا؟ کیا تھا، کیا ملا، ریزلٹ کیا ملا تھا؟ پہلے جب میں لکھنا شروع کیا تو اتنے فالوور نہیں تھے یا کوئی اتنے لوگ دلچسپی نہیں لیتے تھے. تو کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی دیہاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو یکدم فیم مل جائے گا. اچھا، یہ بات مجھے بہت بری لگتی ہے، یہ جو لینگویج بیریئر ہے یا ایکسنٹ ہے آپ کا، آپ اس طرح بولتے ہیں، آپ اس طرح کرتے ہیں، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا تو یہ سفیشینٹ ہے. یہ جو آپ دوسروں کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، مذاق اڑانا ہے، تو اس چیز سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. ہر ایک کو انسان سمجھ لو تو یہی کافی ہے. یہ انسانیت تو نہیں ہے نا لوگوں میں. ایسا ہی ہے. بالکل. اور
جو اگر یہ انسانیت کا ٹاپک ہم لے کے چلے نا تو پھر اسی انسانیت پہ جو ہمارے سوری تو سے ہمارے غیر مسلم ممالک ہیں وہ اس میں آگے جا رہے ہیں. اس میں وہاں مسلم برابر ہے, وہاں کرسچن برابر ہے, وہاں یہودی برابر ہیں, وہاں سب برابر ہیں. ان کا جو اچھا کام کرنے والا مل جائے گا وہ اس کو آگے لے جائیں گے. بالکل. چاہے اس کا ایکسنٹ یہاں بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے گا. لینگویج کا آپ کا بہت چل رہا ہے یار, آپ اردو صحیح نہیں بول سکتے, آپ اپنی لینگویج بولتے ہیں مدر لینگویج, تو کیا ہوا؟ ایسا ہی ہے. تو آپ کسی کو آگے نہیں آنے دو گے, بڑھنے نہیں دو گے اگر وہ مدر لینگویج بولتا ہے, تو یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی نا. اور اسی وجہ سے آپ لوگ جب محرومیوں کی بات کرتے ہیں, جب ہم سرائکی لوگوں کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں, تو یہی ریزن ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جب وہ بولتا ہے تو دوسرے اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے, کیونکہ کچھ ٹائم پہلے پچھلے ویک میری گیسٹ ہے اور انہوں نے کہا عائشہ, کیونکہ میں تو سرائکی میں تھا اور مجھے اردو نہیں بولنی آتی تھی, تو میں بہت شرمندہ, اور یونیورسٹی میں میڈیا میں ورک کر رہے ہیں اس فیلڈ میں, لیکن بات نہیں کر پا رہے لوگوں کو سمجھا, کیونکہ مجھے اردو بولنی نہیں آتی تھی. تو یہ کیا بات ہوئی؟ دوسروں کو آپ اپنی بات انڈرسٹینڈ کرائیں, چاہے سرائکی لینگویج میں, لینگویج تو لینگویج ہے. یہ چیز محرومی کی طرف لے کر جاتی ہے. ہمارے سدرن پنجاب کی محروموں کا اصل ریزن ہی یہی ہے کہ ہم اپنی, ایک تو کوئی ہماری زبان کو پروموٹ نہیں کرتا, بالکل, اور دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان بولنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں. بالکل, نہیں جی میں کیوں بولوں, بالکل, مجھے لوگ ایسا کہیں گے, میں اردو نہیں بول سکتا, میں اردو بولوں گا تو میرا ایکسنٹ سرائکی ہوگا, تو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجابی جب بولتے ہیں تو ان کا ایکسنٹ پنجابی ہی ہوتا ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے. سندھی جب بولتے ہیں تو اس کا ایکسنٹ, کیونکہ یہ اس کی مدر لینگویج ہوتی ہے, اس کی گھٹی میں ہوتی ہے, یہ اس کو آپ نہیں بدل سکتے. اسی وجہ سے ہمارے جو سرائکی کے جو اس ایریا کے جو ہمارے بہت بڑے شاعر جو لکھنے والے ہیں, جو اچھا لکھتے ہیں, جو اچھی شاعری کرتے ہیں, جو اچھا بول لیتے ہیں, وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور بابا جو اپر ایریاز کے لوگ ہیں, لاہور وغیرہ کے, وہ پھر آگے نکل جاتے ہیں. محرومیں یہاں کی وہیں کی وہیں ہیں. صرف قصور ان کا کیا ہے کہ وہ سرائکی ہیں یا پنجابی ہیں, یا وہ اپنی زبان پر قائم ہیں. یہ بہت میں سمجھتا ہوں اس محرومی کو اب تو خدا را کام ہونا چاہیے, کیونکہ بہت وقت ہو گیا ہے. تو بدلیں گے کون بدلے گا اس چیز کو, کون بدلے گا, کون ایکسیپٹ کرے گا؟ بات ہے ایکسیپٹ کرانے کی کہ کس کو آپ کیا خود ایکسیپٹ کرتے ہیں, یا دوسروں کو آپ چاہیں گے دوسرے ایکسیپٹ نہ کریں تو نہ کریں, لیکن آپ تو ایکسیپٹ کر جاؤ, اپنی لینگویج کو اہمیت دینا شروع کر دو, اپنی زبان کو اہمیت دو. اگر یہی ہے آپ کی زبان, اگر آپ کو نہیں آتی تو ضروری تو نہیں ہے نا. باہر جائیں آپ, چائنیز جو بولتے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی, ان کو اور کوئی لینگویج نہیں آتی, وہ اپنی اس میں لینگویج میں بولیں گے اور آپ نے ان کی بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے. میں ٹرکی گئی تو وہاں کے لوگوں کو جناب ان کی ہی لینگویج آتی ہے اور وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں, بہت کم لوگ تھے. پھر ہم گوگل میں جو ہے ان کی جو بات ہے اس کو لکھتے یا ان کو کہتے کہ وائس کر دیں, پھر ہم ٹرانسلیٹ کر کے انڈرسٹینڈ کرتے تھے. دیکھیں تو وہاں وہ لوگوں کو پرواہ نہیں, اور ہم لوگ جو ہیں اپنی لینگویج کو لے کر اتنے زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں کہ خود کو ڈیگریڈ کر دیتے ہیں کہیں جا کر. اصل میں بات یہ ہے کہ قوموں کی ترقی کا راز ہی یہی ہے, قوموں کی شناخت ان کی زبان سے ہوتی ہے. بالکل, اگر وہ اپنی شناخت سے ہی ہٹ جائیں گے تو پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. پھر جیسا اب ہماری ویلیو ہے پھر ہم ایسے ہوتے جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ سٹیپ لے گا کون, سٹیپ لیں کیسے, کریں کیا اس کے لیے؟ تو یہ ہے کہ ایک فرد کو سمجھنا چاہیے. ایک فرد, سب سے پہلے ایک فرد کو اپنی زبان پہ اپنی شناخت پہ شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. جو آپ ہیں وہ ہیں, بی ہو جو آر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ سرائکی ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ پاک نے اگر آپ کو سرائکی ہی بنایا ہے تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کے کتنے سرائکی شعراء گزرے ہیں, کتنے سرائکی کے اولیاء کرام گزرے ہیں, کام ہے, ورتھ ہے, ہزاروں سال گزر گئے, ان کا نام باقی ہے اور قیامت تک ان کا نام باقی رہے گا. کیا وہ انہوں نے اپنی زبان چھوڑی رہی؟ کیا انہوں نے کوئی اور زبان اختیار کی تھی؟ کیا اس وقت یہ زبانیں نہیں ہوا کرتی تھیں, انگلش وغیرہ نہیں ہوتی؟ سرائکی میں لکھنے کی کوشش کی. اوکے, آج میں آپ کو بتا دوں, جب ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں نا تو یہاں ابھی میں اکثر بولتی ہوں, مہمانوں کے ساتھ بھی بولتی ہوں, میں خود بھی بولتی ہوں, تو میں سیب ہے تو میں بولتی ہوں اپنی زبان, سیدھی سی بات ہے. تو لکھنا جو ہے نا, اگر لکھ کے دکھائے, بڑی اوکھی ہے زبان ہماری لکھنا, تو یہ اتنی مشکل ہے اس کو لکھا, کبھی اس پہ لکھا؟ اصل میں پنجابی ہوں, لیکن جو ہمارے ارد گرد تھے وہ سارے سرائکی تھے. ایون کہ اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, پنجابی میں زیادہ لکھتے ہو یا اردو میں زیادہ لکھتے ہو؟ پنجابی بھی اوکھی ہے لکھنا. پنجابی اور سرائکی دونوں بولنے میں پھر بھی آسان ہے, لیکن لکھنے میں بے حد مشکل ہیں. کیونکہ اگر جب آپ لکھ رہے ہو تو ایک لفظ اگر آپ نے غلط لکھ دیا ہے تو وہاں کی پوری سٹوری کا مفہوم ہی بدل جائے گا. ٹھیک ہے نا.
اس لیے تو میں فی الحال میں اردو میں ہی لکھ رہا ہوں. ہاں. تو انشاءاللہ کتاب بھی بہت جلد لکھنا شروع کر دوں گا. لیکن اب یہ کوشش کروں گا سرائکی یا پنجابی میں کوئی ایک آدھ سٹوری لکھ پاؤں. لیکن ابھی تک کوشش بھی نہیں کی کیونکہ وہ ڈر ہے کہ یار کہیں غلط نہ ہو. پنجابی تو ہو, پنجابی میں تو لکھ سکتے ہو. پنجابی میں لکھ سکتے ہیں. میرے ماموں انہوں نے ایم اے پنجابی کیا ہوا ہے, تو وہ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ پنجابی میں لکھو. کیوں نہیں لکھتے پنجابی میں؟ میں نے کہا ماموں اگر ایک لفظ بھی غلط ہو گیا, مجھے ڈر ہے تو یہ میری زبان کی توہین ہو جائے گی. میں یہ توہین کرنے سے ڈرتا ہوں. تو وہ ابھی انہوں نے لاسٹ میں وہ کال کہہ رہے تھے کہ کوشش کرو بیٹا, سرائکی میں لکھو, پنجابی میں لکھو, لوگ آپ سے زیادہ محبت کریں گے. سرائکی لوگ, میں نے کہا ماموں وہ لکھ تو لیں لیکن مشکل لگتی ہے لوگوں کو, وہ جب پڑھیں گے ان کو بھی تھوڑی مشکل لگے گی. لیکن کہتا ہے شروع میں لگے گی پھر ایسا ایسا عادت بن جائے گی ان کو. تو میری یہ کوشش ہے خاص طور پہ کیونکہ یہ ہمارا سرائکی ایریا ہے سارے کا سارا, یہاں تقریباً ملتان میں 60% سرائکی لوگ بولتے ہیں. تو اگر میں سرائکی جو اردو اسپوکن ہے وہ بھی سرائکی سیکھ چکے ہیں, مجھے بہت اچھی لگتی ہے ان کے منہ سے بولتے ہوئے. کچھ وہ کر جاتے ہیں, ڈنڈی مار جاتے ہیں, پھر ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں یار یہ لفظ یہ نہیں ہے. مجھے خود اکثر سرائکی کے ورڈز نہیں آتے, مجھے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بڑی گرامر ان کی جو ہے نا بڑی اوکھی ہے. ایسا ہی ہے. سرائکی کی سب سے, اگر ہم یہ کہیں کہ سب سے میٹھی زبان سرائکی ہے, لیکن اتنی ہی مشکل ہے. سوشل میڈیا پہ اس دن پوچھا تھا کہ سب سے میٹھی زبان کون سی ہے, تو ایک پنجابی نے کہا میں تو پنجابی ہوں, ویسے سننا سرائکی کے سرائکی کی میٹھی زبان ہے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں چھوٹے سے وقفے پر, کہیں مت جائیے ہمارے ساتھ بھی. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور بات ہے رائٹر ہمارے ساتھ اور سوشل میڈیا پر لکھتے ہیں, اور ٹھیک ہے تھوڑا چینج ہو گیا, نہیں تو ہم تو وہی کتابوں کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اب کتابوں کا دور پتہ نہیں گزر گیا یا ہم دور ہو گئے کتابوں سے. اب کتاب اٹھانا ہمارے لیے مشکل کام ہو گیا. تو آپ کے سامنے ہے 2-3 جو ہے سیل فون ہمارے ہاتھ میں, اور ہم اس پہ بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ دور جو ہے بدل گیا ہے. اصل میں دور واقعی بدلا ہے, لیکن دور کچھ ڈیجیٹل ہو گیا ہے. وہ کتابیں جو کبھی ہم لائبریری میں جا کے پڑھتے ہیں, وہ آج ہم فون اٹھاتے ہیں, گوگل کیا, وہاں سے ایک PDF میں کتاب اٹھائی اور وہاں سے پڑھنے لگ گئے. لیکن جو مزہ اوریجنل کتاب پڑھنے میں ہے وہ اس کتاب پڑھنے میں نہیں ہے. تھوڑا سا پڑھا پھر تھک گئے, پھر اماں نے آواز لگا دی, آئی اماں, اور پھر دور سے آواز آئی. ایسے ہی ہوتا تھا. میں کھانا جو ہے کوکنگ کرنے کے لیے میری آپا ایسے کرتی تھی. میں تو ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ جب میں فری ٹائم ہو یا ایوننگ کا ٹائم ہو, میں ہمیشہ بیڈ ٹائم سٹوریز پڑھا کرتی تھی. تو آپا کی عادت ہوا کرتی تھی. تو آپا کیا کرتی تھی, خواتین جس بڑے شوق سے پڑھتی, اور سالن چڑھا ہوا چولہے پہ اور وہ بیٹھی ہیں کمرے میں گھس کے, تو آئی اماں سالن جل گیا پتر. تو یہ ہوا کرتا تھا. ایسا ہی ہے. بلکہ ہم وہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو وہ پیسے جمع کر کے لوگ کچھ اور خریدتے تھے. ہمارے جیسے جو لوگ تھے وہ ڈائجسٹ لے کے آتے تھے ان پیسوں کا چھپ چھپ کے, وہ پھر اس کو چھپا کے رکھتے تھے کہیں وہ فلاں بندہ نہ لے جائے, کیونکہ وہ جب وہ ایک دفعہ لے جاتا تو واپس ہی نہیں کرتا تھا. واپس آتے آتے ٹائم لگ جاتا تھا. میں نے ختم نہیں کیا, ابھی پڑھا نہیں ہے. اچھا, اور میرا پھر میری عادت ہو گئی, اسٹارٹ میں اسٹارٹ کرتی پھر یا میں میڈ سارا چھوڑ دیتی, یا ان کی اسٹوری کا دیکھ لیتی کہ کلائمیکس کیا ہے. کلائمیکس کیا ہے, ایسا ہی ہے. اصل میں ہمارا پڑھانے کا طریقہ بدل گیا ہے. اگر ہمارے پڑھانے کے طریقے میں تھوڑی سی جدت یہ کر دی جائے کہ جیسے ہم نرسری کلاس سے لے کے آن ورڈ MA MPhil یا PhD تک کچھ ادب کا رکھ لیں, ایک ٹاپک, یہ ٹاپک ادب کا رکھ لیں, بے شک اس کے نمبر نہ بھی رکھیں, وہ ادب چلتا جائے گا ساتھ ساتھ. وہ آپ کی جو بھی آپ کا اردو ادب ہے, آپ کا سرائکی ادب ہے, آپ کا پنجابی ادب ہے, اس کے ساتھ آپ کا لگاؤ ہوتا رہے گا, وہ آپ کو سمجھ آتا رہے گا. یہاں یہ ہے کہ اب جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں کنٹینٹ رائٹنگ, یقین جا رہے ہیں کہ ہم MA MPhil تک چلے جاتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کنٹینٹ رائٹنگ ہوتا کیا ہے. شارٹ سٹوریز ہوتی کیا ہیں, سٹوری لکھی کیسے جاتی ہیں, سٹوری سمجھی کیسے جاتی ہیں, وہ جیسے ہمیں کیا ٹیکنیک ہے, کچھ بتاؤ ہمیں بھی. ٹیکنیک اصل میں جب میں میٹرک میں تھا نا, تو اس وقت جو اردو تھی میری, وہ کیونکہ ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ انگلش سے زیادہ اردو آسانی لگتی ہے, لیکن جب اردو کے جو کلاس کے ٹیسٹ ہوتے تھے وہ اکثر ٹیچر مجھے دیتا تھا, چلیں میں آپ کا چیک کر لیتا ہوں, آپ باقی کلاس کے چیک کر لیں, کیونکہ مجھے اردو سے بہت زیادہ لگا ہوتا. ایک تو وہ ہمارے زمانے میں TV کے شو چلتے تھے, کوئز شو چلتے تھے, پھر وہ ایسی اردو اس میں نکل آتی تھی, نئے الفاظ نکل آتے تھے, اس کے معنی نکل آتے تھے, پھر ہمیں سمجھ آتا تھا اچھا اس کا یہ معنی ہے جو ہم روزمرہ روٹین میں سنتے آ رہے ہیں, ہمیں معنی کا نہیں پتا ہوتا تھا. تو
اس میں یہ ہے کہ میں اپنے ٹیچرز کو سلام کر رہا ہوں جنہوں نے میری اتنی اچھی گروئنگ کی، انہوں نے مجھے ہیلپ کی. آج کے تو ٹیچر کہتے ہیں نہیں بھائی سائنس کے سبجیکٹ زیادہ پڑھو، بالکل سائنس کا سکوپ ہے آگے. آج کے دور میں کوئی ایم اے اردو کر لے یا ایم اے سریکی کر لیں یا ایم اے پنجابی کر لے تو اس کو یہ کیا کیا تم نے، کیوں کیا، کیا کرو گے اس کا. آپ کسی چیز میں ماسٹر کریں گے تو یہ ضروری نہیں ہے ڈگری کا ہم مقصد ہی جاب بنا دیا ہے نا. یہ نالج کے لیے اگر ہم ڈگری لیتے ہیں تو یہ تو فضول ہے. کیا کرو گے سر، اس کا تو پھر اسکوپ ہی نہیں ہے، فیوچر ہی نہیں ہے. فیوچر ہی نہیں ہے. اور اگر ہم جاب کی بھی بات کرتے ہیں تو ادب میں بھی بہت ساری آپ کے پاس نوکریاں ہیں، موجود ہیں. یہ نہیں کہ نہیں ہے. ہر سال میں حیران ہوتا ہوں، ہر سال ایم اے اس ہمارے جنوبی پنجاب کے ایم اے سریکی کی ویکنسیز آتی ہیں، ایم اے پنجابی کی ویکنسیز آتی ہیں، ان کو بندے نہیں ملتے. بالکل افسوس کی بات ہے کہ ان کو بندے نہیں مل رہے ہوتے. ہمارے بی جے ڈی یو میں ایک شعبہ ہے سریکی کا، باقاعدہ ایک شعبہ ہے، اس میں ہر چیز پڑھی ہے، سریکی ادب پڑھا ہے پورا کا پورا، لیکن وہاں کوئی جاتا نہیں ہے، داخلہ نہیں لیتا. حد وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جس کا کہیں داخلہ نہ ہو رہا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ چلیں یار ایم اے سریکی کر لیتے ہیں. یا حد وہ جس کا کوئی بیک گراؤنڈ مضبوط ہو، جس کو جاب کی فکر نہ ہو، وہ کہتے ہیں چلیں یار ڈگری لینی ہے، چلیں ایم اے سریکی کر لیں، چلیں ایم اے پنجابی کر لیں. سریکی کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. اور یہ یقین کریں لوگ جاتے نہیں ہیں، صرف بڑی مشکل کام ہے یہ ایم اے سریکی کرنا، کوئی یہ آسان کام نہیں ہے. اور اس کی ویلیو بھی ہی اتنی ہے. ہر سال مجھے وہ میرا ایک دوست ہے، وہ اس یعنی کہ گورنمنٹ کے نوکری کے محکمے سے ریلیٹڈ ہے، وہ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے بھائی یہاں سینکڑوں نوکریاں ہیں اور کوئی اپلائی نہیں کرتا. بچپن کیسا تھا تمہارا؟ بچپن میں شرمیلے بچے نہیں، میں کافی حد تک شرارتی تھا. شرارتی تھے؟ میں ایون کے پٹاخے کسی کے نیچے رکھ کے بھاگ جاتا تھا. تو پھر وہ بعد میں مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ بندہ کہاں گیا یہ. ٹھیک. تو بچپن آدھا میرا میرے گھر گزرا. نک نیم کیا تھا؟ نک نیم گھر والے پیار سے کیا کہتے تھے؟ جی انجی کہتے تھے. انجی ہے نا، مجھے پتا ہے یہ جو ہمارے لوگ ہیں نا تو بگاڑ دیتے ہیں. انجی بھی، اور نانی امی مجھے کہتی تھی گھمن. جی وہ سریکی ایکسن تھوڑا سا مل جاتا ہے. تو جو میری نانی امی تھے وہ یہ ملتان سے آگے ایک شہر ہے جلال پور پیر والا، وہاں اس شہر میں میرا بچپن گزرا، کافی گزرا. بلکہ ملتان کی مجھے اتنی گلیوں کا پتہ نہ ہوگا یا اپنے علاقے کا اتنا پتہ نہ ہوگا. گھمن کا مطلب کیا تھا؟ جی گھمن کا مطلب؟ گھمن وہ مجھے آج تک نہیں پتا چلا. وہ بتاؤ، لاٹو ہے، کیا ہے، گھومنے والا ہے، کیا ہے جو بچہ سکون سے بیٹھتا نہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ گھمن اس لیے کہتا ہوں کہ یہ شرارتیں بھی کرتا ہے اور بچ بھی جاتا ہے. اپنا ملبہ کسی اور پہ ڈال دیتا ہے. کیونکہ وہ میرے ماموں کا اسکول تھا، وہیں پڑھتے تھے. تو بعض کا کوئی ٹیچر بیٹھنے لگتا تھا، کیونکہ چھوٹے تھے، ٹیچر کی عزت کا پتہ نہیں تھا، ان کی کرسی کھینچ دی تو کسی پر نیلی شاہی گرا دی یا خود پہ گرا دی، چلو بہانہ بنا لے کہ چلے ہم گھر چلے جائیں گے. گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی، پھر ہمیں مجبوراً وہ بھیج دیتے تھے ٹیوشن کے لیے، کیونکہ ماموں کا اسکول تھا. اچھا، بہانے کیا بناتے تھے گھر میں؟ اگر آج دل نہیں ہے اسکول جانے کا، موڈ نہیں ہے، تو کیا بہانہ چلتا تھا؟ بہانہ یہ چلتا تھا کہ آج مجھے بخار ہو گیا اور آج تو میرا ٹیچر کل کہہ رہا تھا میں تو آؤں گا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا آج یہ ہے کہ اپنا میرا کبھی جھوٹ پکڑا بھی گیا؟ جھوٹ میرا کبھی نہیں پکڑا گیا، اکثر پکڑا گیا ہے. اکثر پکڑا گیا ہے تو پھر وہ مجھے تیار کر کے کھینچ تان کے وہ مجھے اسکول چھوڑ آتے تھے. اچھا ابھی چلا جا. تو پھر میں ان سے شرطیں رکھتا تھا، اچھا واپسی میں مجھے یہ چیز لے کے دے کے پھر میں جاؤں گا. اچھا واپسی میں مجھے یہ ملک شیک پلاؤ گے یا مجھے یہ فلاں کوئی کتاب لے کے دو گے تو پھر میں جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا. اماں سے زیادہ لاڈ کے ابا سے؟ اماں سے. اماں سے زیادہ اماں کیونکہ اماں مارتی بھی تھی؟ اماں نہیں. امی نے کبھی ڈانٹ ڈپٹ کی تھے، لیکن یہی ہے کہ کبھی اکلوتے تھے. تو ہاں جی میری آپ ہی ہیں بڑی اور میں ہوں. وہ تو اکلوتے ہو گئے نا. جی اکلوتے میں تو تم اکلوتے ہو گئے، سسٹر ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو انہوں نے کبھی یہ ہے کہ ضدی رہے. ضدی جب بندہ ایک ہوتا ہے تو ضدی ہو جاتا ہے. ضدی تو نہیں ایسا ضدی نہیں میں، کیونکہ مجھے گھر کا پتا تھا، کیونکہ مجھے گھر کی لمٹس کا پتا تھا. ہاں جی ہمارے گھر کی یہ لمٹس ہے تو اس کے آگے میں جا ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے والدہ یا میرا وہ اتنا افورڈ ہی نہیں کر سکتے. کبھی غصے میں گھر چھوڑا؟ بوائز اکثر یہ کرتے ہیں. میں غصے میں، جب یہ یوتھ میں جا رہے ہوتے ٹین ایجر تو یہ اکثر ان کو غصہ آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. پھر گھر چھوڑا کبھی؟ میں گھر چھوڑا تو نہیں، کیونکہ پھر یہ میں آتا ہے کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے. بالکل روٹی کہاں سے کھائیں گے. تو پھر یہ ہے کہ ہاں لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ یار میں چھڑ کے چلا جاؤں گا. یہ آتا ہے ذہن میں. یہ آتا ہے ذہن میں. ہم بات کر رہے تھے اس دن، بہن بھائی بیٹھے تھے تو ہر
دور میں جب یہ لڑکے جو ہوتے ہیں نا، تو ان کو جب غصہ چڑھتا ہے تو پھر بھاگنے کی بات سوچتے ہیں، پھر سوچتے ہیں جائیں گے کہاں، پھر ادھر ادھر رول کھل کے واپس گھر ہی آ جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ امی کے بعد بڑی سسٹر ہیں، وہ امی کی جگہ وہ سمجھاتے ہیں، وہ عاجز کرتی ہیں. پھر کیونکہ اب وہ کہاں پہ چلے جاتے ہیں، گھر نہیں ہوتے، تو اب گھر پہ میں اور میری آپی ہوتی ہیں ظاہر ہے، تو ہم دونوں کے بیچ میں بچپن سے لڑائی شروع ہوتی تھی. اب بھی لڑائی ویسی کی ویسی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی ہو گئی. میرا گلاس کیوں اٹھا لیا، میرا فون کیوں لے لیا، میرا یہ کیوں کر دیا. لیکن اگر یہ نہ ہو تو پھر گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. نوک نہ ہو تو مشکل ہو جائے گا، اور بندہ سڑا ہوا منہ لے کر کب تک بیٹھا رہے گا. تو یہ ضروری ہے. ایسا یہ ایک قسم کی ریفریشمنٹ ہے. یہ بھی نہیں کہ اب ہنس پار کر جائیں ایک دوسرے کے لیے مارا ماری شروع کر دیں، یہ بھی نہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں زندگی کا حصہ ہیں. یہ جب مثال کے طور پر ابھی میری بہن کی شادی نہیں ہوئی، جب وہ شادی ہو کے وہ چلی جائیں گی، پھر یہ یاد آئیں گے، پھر ان کو بھی یاد آئے گا اچھا ہمارے ساتھ یہ ایسا گزرا ہے. اماں کے ہوتے ہوئے اماں کی کون سے کھانے تھے جو بہت پسند تھے تم، یعنی بڑے شوق سے بنواتے، یا اماں بناتی تھی، یا تیری پسند کی چیز بنے؟ اصل میں گاجر کا حلوہ شوق سے کھاتے ہیں، اور پلاؤ بڑا شوق سے کھاتا ہوں. تو اگر وہ میں کہتا نہیں تھا کہ یہ بناؤ، اگر کبھی وہ میرا موڈ آف ہو جاتا تھا تو اماں سمجھ جاتی تھی اچھا یہ آج اس کو یہ کھلا دیں گے تو یہ اس کا موڈ اچھا ہو جائے گا. تو مجھے بتاتے نہیں تھے. میں اگر مثال کے طور پہ اپنا اسکول سے آیا ہوں، کیونکہ کالج سے پہلے اپنی فوت ہو گئی تھی، اگر مثال کے طور پر اسکول سے واپس آیا ہوں تو ہم کو لگ جاتا تھا ابھی آج یہ موڈ خراب ہے اس کا، آج اس کو کچھ نہ کچھ کھلا کے اس کو. اچھا میں نہ دھو کے تیار شاہ ہو کے بیٹھ جاتا روٹی کے انتظار. پتہ وہی لگتا جب پلاؤ آ جاتا سامنے یا کوئی بھی اچھی چیز جو مجھے میری فیوریٹ ہوتی تو اس کو پھر میں پوچھتا کس نے بنائی ہے، کہتی میں نے بنائی ہے. میں نے کہا آپ کیا کر رہی تھی، اس نے کیوں نہیں بنائی، اتنی گرمی ہے آپ کیوں بنائی ہیں. تو وہ پھر کہتے تھے کہ یہ میرا پیار ہے، آپ کو جانے کے بعد پھر یاد آئے گا. تو اس کے بعد 2 سال تو پھر امی کچھ کر ہی نہیں سکیں، 4 پائی بھی لیٹی رہی تھیں. تو بس یہ ہے کہ واش روم تک ان کا جانا ہوتا تھا، پھر آپ ہی نے سنبھال لیا سب کچھ. ان کی یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھر میں یہ ہے کہ ہم ڈرامے بہت کم دیکھتے ہیں. رات کا جو 8 بجے کا یا 9 بجے کا ڈرامہ ہے وہ ہم کم دیکھتے ہیں. وہی ٹائم ہم اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی فیملی کو وقت دیتے ہیں. جی بالکل وقت دیتے ہیں. چھوٹی فیملی ہے لیکن ایک دوسرے کو وقت نکالنا ہے. لیکن ایک دوسرے وقت، جیسے سردیاں ہیں، سردیوں میں کوئی مونگ پھلی لیے جیسے ہم اس کو کھانے لگ گئے بیٹھ کے. اوپر سے کیونکہ درمیان میں ہمارے دروازے بھی ہے گھر کے، تو دادا ابو کے گھر سے کوئی آ گیا، کوئی خالہ آ گئی اس کے ساتھ بیٹھ گیا، کوئی کزن آ گئی اس کے ساتھ بیٹھ گئے، گپ شپ کر لی. ہاں بھی کیا ہوا آج سارے دن کیا کیا. تو کزنوں میں آپ کس چیز میں نرالے یا وکھرے ہیں جو پرومیننٹ بندہ نظر آتا ہے، یہ بتائیں. اصل میں اس کا یہ مطلب اہمیت دیتے ہیں آپ کو. اس کا یہ صورتحال ہے کہ کزن کا میں، کیونکہ یہ جو میرے چاچو کے بیٹے ہیں وہ سارے مجھ سے چھوٹے ہیں. ابھی وہ 6 یا 7 گریڈ کے ہیں ابھی. کیونکہ میرا سارا وقت جلال پور میں گزرا تھا چھوٹے وقت. وہاں جو میرے کزن تھے وہ مجھ سے چھوٹے بھی تھے، وہ مجھ سے بڑے بھی تھے. وہ آج بھی یاد کرتے، پچھلے دنوں میں ان کے پاس گیا ہوا تو وہ آج بھی یاد کرے تم نے چھوٹے ہوتے وقت یہ حرکتیں کی تھی، آج ہمیں یاد ہے. تو اب وہ شرمندگی بھی ہوتی ہے تھوڑا، کیونکہ کزن بڑے ہو گئے ہیں وہ، تو بلکہ ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں. وہ ان کے سامنے کہیں گے تھوڑا بندہ آؤٹ فیل کرتا ہے، اچھا یار ایسا تو نہ کہو آپ. تو وہ کہتے تھے یار تم شرارتیں کرتے تھے بچ جاتے تھے، تم کوئی کام کرتے تھے تمہیں یہ ہوتا تھا کہ یہ تو چلو یار رعایت مل جائے گی. اور یہ گھمن ہے اپنی نانی کے دادی. جی ایسا ہی ہے. تھینک یو بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. اور سٹوری رائٹر جو ہے ان کی اپنی سٹوری اتنے مزے کی تھی، مجھے بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگتا ہے جب کوئی اپنی خود کی سٹوری بتاتا ہے، اپنے خود کے حالات اور واقعات. تو یقیناً ہر بندہ اور ہر بندی کے پیچھے کوئی نہ کوئی سٹوری ہوتی ہے ان کی لائف کی. تو سن کر بہت اچھا لگتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر. میں چاہیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا. پھر اور آج کل ماؤں کے لیے اہم مسئلہ، پوچھیں کیا ہے یار، مجھ سے پوچھیں، میں خود ایک ماں ہوں اور زینوں نے مجھے بہت تنگ کیا ہوا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور یہ بنانا ہے، یہ نہیں کھانا. تو یار مجھے تو اس کا حل مل گیا. تو میں نے سوچا جو میری بہنیں دیکھ رہی ہیں اور جن کے بچے بہت تنگ کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں، ہر چیز شوق سے نہیں کھاتے، تو ان کے لیے ہے بلو بینڈ چھوٹو. یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے بلو بینڈ چھوٹو.
बच्चे हर चीज़ शौक से नहीं खाते, लेकिन ब्लू बैंड जो है इनको यमी लगता है और मज़ेदार लगता है। इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं। ये 18 ग्राम और 45 ग्राम में आता है, जिसको निकालना भी आसान है और खाना भी बहुत ही आसान है और इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बच्चे इसे खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इसे लंच बॉक्स में ले जाएं और खुद ब्रेक में स्प्रेड कर लें और फ्रेश ब्लू बैंड छोटू सैंडविच खाएं। इसमें वो तमाम ग़िज़ाइयत है जिसकी इन्हें ज़रूरत है। इसमें विटामिन ए है, के है, डी है, जो इनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने में मददगार साबित होती है। तो ये देख लें, ये जनाब ब्लू बैंड छोटू है और वाकई ये बहुत छोटू है और ये मज़े से आराम से आप यहाँ से ये साशे जो है यहाँ से आप ओपन करेंगे। ये बच्चे भी ओपन कर सकते हैं यार, ओपन करने के बाद जो है इसको लगाना भी ज़रूरी है। तो ये बच्चों के लिए ब्लू बैंड छोटू है, मज़ेदार है, खूब जो है सेहत से भरपूर है। और अब देखिए कितनी आसानी हो गई है, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, तो मेरे लिए तो आसानी आ गई है। और आप भी अपने घर में लेकर आए, बच्चे जो है बड़े शौक से खाएंगे, उनको खिलाएं। खुशबू अलग है और यमी भी है, मज़ेदार भी है और इसको लंच बॉक्स में देंगे। बच्चे लगा भी सकते हैं, स्प्रेड भी कर सकते हैं। तो जनाब आपने भी अब अपने बच्चों को ब्लू बैंड छोटू देना है और साथ लंच बॉक्स में आसानी से दे सकते हैं। तो बच्चों को थोड़ा इंडिपेंडेंट करें और इसके साथ साथ उनकी चॉइस को भी देखें। तो बच्चे ब्लू बैंड बहुत ही पसंद करते हैं, शुक्र है। और मेरा मसला तो हल हो गया, तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूं कि जो बच्चों की माएँ हैं परेशान हैं, उनको चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और नखरे दिखाते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो अब ये सारे मसले हल हो गए ब्लू बैंड छोटू से। तो आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और जनाब अब हमारे साथ जो पहले गेस्ट हैं सदर हैं पाकिस्तान सलाकी पार्टी के, तो उनसे यकीनन सलाकी में बात होगी। मलिक अल्लाह नवाज वैंस साहब हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू सर, तशरीफ किया है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गला मंडी के हमारे साथ सदर हैं सुप्रीम काउंसिल गला मंडी के हाजी शाहिद आलम कुरैशी साहब, इनको भी वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है? क्या मसले मसाइल चल रहे हैं? पहले तो मैं मसले मसाइल पर आऊंगी, शाहिद साहब आपसे ही बात करूंगी, क्योंकि ज़िले इंतजामिया की तरफ से मंडी को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं, वाकई इसको बाहर मुंतकिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मंडी से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई तकलीफ नहीं है। मुमताजाबाद को कोई तकलीफ है तो उनका सर्वे किया जाए, सूरजपुर रोड का कर ले, चौक शाहबाद का कर ले, अपने मदीना कॉलोनी का कर ले, इधर का सबसे पता करो। कोई तकलीफ है तो जब तो जाए हम। हमारी मंडी एक 4 दीवारी की हदूद के अंदर है अपनी पूरी, इससे बाहर नहीं है। अगर वहां से 100 अड्डे और बाहर निकाल दिए जाएं जो गल्ला मंडी की हदूद के अंदर है हमारी, सन 1965 के जब बने हुए थे, तो वो अड्डे भी बाहर निकाल दिए जाए तो मंडी जब भी अभी तक आबाद नहीं है हमारी, समझ के। हमें कोई मसले मसाइल नहीं है। रश लगा रहता है, आपके सामने है, गदा गाड़ी आ रही है, ट्रक आ रहे हैं, ट्रालर आ रहे हैं, तो ये इनकी वजह से रोड पे रश तो है, ब्लॉक तो होती है वो जगह जो रास्ता है गला मंडी का। बात ऐसा है कि मैडम 5 बजे तो वो सुबह 6:30 बजे हमारे ट्रक बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। रात को 10:30 बजे उनको अंदर आने देते हैं। उससे क्या मसले मसाइल हैं, जबकि खोता रेडा है। अब 25% भी नहीं है, सिर्फ मंडी के अंदर 20% है। मोटरसाइकिल रक्शे हो गए, लोड रक्शे हो गए, उन पे माल जाता। हमारे से कोई अल्हम्दुलिल्लाह तकलीफ नहीं है। इर्द गिर्द के रोडों से आप जाकर सर्वे करवाओ और पता करे गवर्नमेंट पाकिस्तान क्या वजह। हम तो 20 साल से सुन रहे हैं कि गल्ला मंडी बाहर जा रही है, आज फलानी कॉलोनी बन रही है, आज फलानी कॉलोनी बन रही है। टिम्बर मार्केट के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है और अभी तक टिम्बर मार्केट वहां से नहीं जहां थी, और वो जो है रिहायशी एरिया है और वहां से टिम्बर मार्केट को मुंतकिल हो जाना चाहिए था, जबकि नहीं हुआ ऐसा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो अगर वही बात है कि वजूहात जो क्योंकि प्लान में है ज़िले इंतजामिया के, तो वजूहात क्या है, रीजन क्या है जो सुनने को मिलती हैं या देखने को मिलती हैं, क्यों ये लोग चाहते हैं? ये सिर्फ लोग बाहर जा रही है। गल्ला मंडी के अंदर एक 25 किलो से लेकर 50 किलो की पैकिंग है, 10 किलो की पैकिंग भी। आप 5 किलो मांगते हो, गल्ला मंडी वाले 5 किलो भी दे देते हैं। बिल्कुल।
جس کی وجہ سے اگر باہر سے خریدیں تو 5 روپے کلو تیز ملے گا, 2 روپے کلو تیز ملے گا, گلہ منڈی سے ہی ملتا. جبکہ گلہ منڈی کے اندر الحمدللہ کپاس نہیں آئی آج تک. میں نے 60 سال کی عمر کے اندر دیکھا گلہ منڈی کے اندر نہ بورڈ گیٹ آئی تھی کپاس, اور نہ ہی پرانی گر منڈی آئی, نہ ہی یہ گلہ منڈی پہ آئی کپاس, نہ گندم, نہ چھولا, نہ منجی, سب چیز ڈائریکٹ ہے ہمارے پہ. دیکھ صرف 5 کلو سے لے کر 50 کلو تک کی پیکنگ ہے جو کہ سپلائی ہوتی ہے. نہ ہمارے پاس ایسے کوئی ریڑے ہیں کہ جن پہ مال ہے. رکشے کے اوپر 50-40 کٹے لوڈ کرے 25-25 کلو والے میڈم وہ چلے جاتے ہیں. آخر ان لوگوں کو ہمارے سے کیا تکلیف ہے جبکہ ہم صبح 6 بجے منڈی چھوڑ دیتے ہیں ٹرک والے, اور رات کو 10:30 بجے جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. تو روڈ پہ تو موٹر سائیکل جو لوگ خریدنے آتے ہیں یا خرید و فروخت کے تو ان کا بھی تو رش لگتا ہے. چلیں جی ٹرالر نہیں آئے, آپ کے صبح 6 بجے آ گئے, رات 10 بجے آ گئے, تو خرید و فروخت کرنے والوں کا تو رش ہوگا نا. نہیں میڈم اتنا رش نہیں ہے. آپ اندر آگے دیکھو سروے, اب گیٹ ہے, گیٹ کے اوپر جو ہے رش تو بنتا, اور اندر جب جاؤ گے تو منڈی ساری ویلی پڑی ہے. یہ تو ٹریفک والوں کو چاہیے نا کہ اپنے اندر بھیجیں. مارکیٹ جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی منڈی ہے, اور پورا ملتان ہے یا باہر کے جو بھی ہے اضلاع کے لوگ وہ یہیں آتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے. تو آنے جانے لوگوں کا لوڈ بھی کرا رہے ہیں, رش تو لگا رہتا ہے نا. روڈ کے لوگوں کو تو مسئلہ ہوتا ہے, حادثات ہوتے ہیں. دن کے ٹائم میں خرید و فروخت ہوتی ہے, رات کو تو نہیں ہوتی نا میڈم. وہ رات کو جو اڈے ہیں اور وہاں سے جو لوڈ ہونے ہیں 100-150 ٹرک, تو وہ رش تو رات کو ہوتا, دن میں تو بالکل بھی نہیں ہوتا. ایک گاہک آتا, اس نے ایک گاڑی لی ہے, 10 نگ ادھر سے, 25 ادھر سے, 50 ادھر سے, 100 ادھر سے, اس نے ایک گاڑی بنائی اور اس نے ایک اڈے پہ بھیج دیا مال پرچون میں. اگر اڈے شہر سے باہر اڈے پہ جائے گا تو اس کا کرایہ پڑے گا 30 روپے نگ. منڈی کے اڈے کے اوپر جائے گا اس کو نگ پڑے گا 10 روپے نگ. مہنگائی بھی دیکھو نا کتنی بڑھے گی. ہم اس گلہ منڈی کے اندر حفاظت میں نہیں ہے کہ جو ہمارے ساتھ واقعے گزر رہے تھے. ہم نے ایک وقت کے اندر یہ ہے کہ ہم گھر گئے تو صبح ہماری 4 دکانیں ٹوٹی پائی ہیں, 5 ٹوٹی پائی ہے. اب ہمیں کوئی سکیورٹی دی گئی ہے گورنمنٹ نے, تو مہا جنگل کے اندر ہمارے ساتھ کیا اصول کریں گے وہ. یہاں بھی ہم نے اپنے گارڈ رکھے ہوئے ہیں 21 گارڈ. ٹھیک ہے, یعنی سیکیورٹی پرووائڈ انتظامیہ نے نہیں کی ہوئی, آپ کو خود اپنے ذاتی جو ہے گارڈ رکھنے پڑتے ہیں وہاں کی سیکیورٹی کے لیے. 5.5 لاکھ روپے مہینہ 21 گارڈوں کو ہم ادا کر رہے ہیں منڈی کے فنڈ سے, چندہ اکٹھا کر کے. اب اللہ کا شکر الحمدللہ 4 مہینے سے ایک چوری بھی نہیں ہوئی. نہیں تو ہمارے تالے ٹوٹ جاتے تھے, رات کو گاڑیاں لوڈ ہو جاتی تھی. کسی نے ایکشن نہیں لیتے. ممتاز آباد تھانہ ان کو کہہ کے تھک گئے, ٹھیک ہے جی کرتے ہیں جی, پکڑتے ہیں جی چوری. کوئی ایسی بات نہیں. ٹھیک ہے, میں نواز صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور انال گاہ کرنے سرکی کیونکہ پارٹی نہ تعلق ہے نہ کوئی جاننے سرکی دے صوبے دے حوالے نال کیا خدشات ہیں ان پہ سیکریٹریٹ بنا دیتا گیا تھا, کیا تو کو لگتے تھے کہ کافی سفیشینٹ ہے سرکی لوگوں واسطے اتنے دے لوگوں واسطے, کیا آگسو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھو سیکریٹریٹ بنائے نے یا نہیں بنیا آپ کو تو پتہ ہے کہ حالی تک نہیں بنیا, اور 3 سال تو کوئی ان کا وجود نہیں. سال پہلے اعلان کیا کہ 4 ارب روپے رکھیں لیکن ایک کمرہ بھی نہیں بنیا. وزیر اعلیٰ اعلان کیتے کچھ نہیں تھا, وزیر اعظم اعلان کیتے کچھ نہیں تھا, اور تھیمڑا بھی کچھ نہیں. کیوں کہ جی بیوروکریسی ہے. اگر 15 سیکٹری 13 تو پنجاب دین یعنی لاہور نال تعلق اتوں تو بندہ افسر ہی کوئی نہیں. بالکل اگر رکھنے کا ورنہ شعبہ اتنا ہی بنا دے. ہمیشہ ہر حکومت انہوں کے منشورے چاہیے کہ اصل 100 ڈی علیحدہ صوبہ بنے سو. بالکل جیڑے تک صوبہ نہیں بنتا, جیڑے تک اتوں کے لوگ بھرتی نہیں تھے, اتوں کی بیوروکریسی نہیں آتی, اتوں کا نوجوان نہیں آتا, اتوں کے کیڈٹ کالج نہیں بنتے, اتنے یونیورسٹیاں نہیں بننیاں, اتوں کی انڈسٹری ساری اکاڑا تو پر شفٹ کی گئی ہے. یہ دیکھو اپنا بہاڑی روڈ کے ڈبل پھاٹک تو ساری انڈسٹری ہے ساری اتنی شفٹ ہو گئی ہے. لاڑ تو ساری فضل مانڈے فلانے مانڈے سارے اکاڑا تو پر شفٹ ہو گئے. ایون ساری دھرتی کی لیبر جیڑی ہے وہ کراچی ساری لیبر کام کریں دی, کوئٹہ ساری لیبر کام کریں دی, لاہور ساری لیبر کام کریں دی, فیصل آباد ساری لیبر ہے. یعنی یہ دھرتی تو صرف لیبر دی رہ گئی ہے. بالکل یہ واسطے ساکو جی سیکٹریٹ کا مطلب ہے کہ لاہور دے قبضے چ لے رہے ساری دھرتی. یعنی دیکھو میں گل کرنا کہ روز کا پروگرام آتا پیا ہے جی جوڈیشری بھرتی تھی ہے رحیم یار خان تو وکیل اتنے جلوس کڈی ودیان وہ آدھے پن ساڈا حق اتنا رکھ. صدر صاحب نے تقریر کی ہے, فلک شیر وہ پانگ ہے
रहीम यार खान दा प्रेजिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट उन्हें आखे जी ई वेले साडे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान जी जिलाई जुडिशियल भर्ती थी है ई वेले फैसलाबाद से सारे लाहौर के बंदे भर्ती थी गए साडा मुतालबा यह कि डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान के बंदे डोमिसाइल के बंदे ग्रेड 2 तो 16 तक ते भर्ती की वजन यानी अगर लाहौर के नाल असा रहने क्योंकि उन्होंने एक चक्कर चलाया पूरा डोमिसाइल का पूरे पंजाब का डोमिसाइल उनका मतलब है कि सारा अज तक लाहौर 1985 तो लाहौर भर्ती थी वनते ई वेले 80 तो 85% ब्यूरोक्रेसी डीसी कमिश्नर सैकटरी सारे लाहौर दें या इर्द गिर्द दें इवें तुहाडा इत्थों तक भर्ती का बंदा कोई नहीं हुण मसला यह है कि जेड़े वेले तक तुहाकू सूबा नहीं मिलता उस वेले तक तुहाडे वसाइल उन्हां दे हत्थ हैं बिल्कुल तुहाकू कतन तुहारा बाल अज भी बेरोजगार है कल भी बेरोजगार है और सैकटरीएट साडे वास्ते साडे गल दा फंदा बन गया क्यों फंदा बन गए कि वो हूँ सारा कर यूनिवर्सिटी ट्रांसफर बना के जी 33% असा तो फंड 35% देने पे 15 यूनिवर्सिटी अनाउंस किए ने धरती दियां 4 किए यानी अद्ध 1/3 होने तो 5 हुए ना वाल भी हूँ तख्त लाहौर की जरूरत है भाई यूनिवर्सिटी कट करके उत्थे हालांकि साकू 8 यूनिवर्सिटी चाहिए ये बैकवर्ड इलाका है इतने यूनिवर्सिटियां कोई नहीं उन्हें वाल लाहौर जितने 20 यूनिवर्सिटी उन्हें बई भी खास के साड़ी उत्थे बढ़ाई है यानी वो हुकूमत है कि जेडे साडा नारा मरे दी खड़ी है बेसिकली एक बहुत बड़ा इन्होंने जुल्म किया साढ़े ते यानी साडा मजीद ना खसेंदे पे इतने है खाई मुल्तान आर्ट काउंसिल मुल्तान भावलपुर आर्ट काउंसिल भावलपुर डीजी खान आर्ट काउंसिल उनको इन्हों को चक्कर दिते नहीं बैरिकुलेटर ने इन्होंने आखे जी सारा पंजाब आर्ट काउंसिल मुल्तान यानी मुल्तान का ना खत्म कर देते हैं बहावलपुर का ना खत्म कर देते हैं डीजी खान का ना खत्म वाल उन्होंने आगे पंजाब सारे तो मुसलत कर देते यानी तुम्हारी कोई हैसियत क्या नहीं तुम्हारा कोई वजूद क्या नहीं तुम्हारी कोई शनाख्त क्या नहीं उन्हें असा कहते अगर खेदे भी ना सराकिस्तान आर्ट काउंसिल मुल्तान रख रहे हो ठीक है या जड़ा है उमें रख रहे हो यानी ये वेले बहुत घिनौनी साजिश है जरा साडा वजीर आला बैठे वो असा पहले आदि से सारी धरती का है यानी वो बंदे का ना तजर्बा है ना वो जी 35 साल के 30 साल के जो बैरोक्रेट लाहौरी भर्ती थे बैठे ये उन्होंने सामने किवें उन्होंने चालबाज़ियों के सामने थी सकते और रही भी उन्होंने चालबाज़ी काबू नहीं कर सकता ये वैसे सारी अज भी ऊहा उल्टा उतों की भर्ती जेड़े वेले तक सारा सूबा अलहदा नहीं बनता साकू सारी इंडस्ट्री सारी शिफ्ट हो गई है सारे मतलब रोजगार सारे उतने ही चले गए उनके अलावा साढ़े वास्ते कोई शय भी इतने नहीं ठीक है अच्छा तुसा सदर हो पाकिस्तान सराकी पार्टी दे सराकी पार्टी कितने अरसे तो वर्क करेंदी पई है और काविश छे पे कि सराकियों को जो है महरूमी तो कढ़ावने थी यहाँ सारी सराकी पार्टी तकरीबन 1989 तो सारी पार्टी रजिस्टर ताज मोहम्मद खान लगा बहुत सारा धरती का काम किए उंगले जल्द असा सराकी की गाल करें आसे तो उसको मंदा समझते हैं कि आज ये बहुत गलत लोग हैं जोड़े हकूक की गाल करें या एक अलहदगी की गाल करें उन्हें जनूबी पंजाब का ना गिन लेने अज माशाला थोड़ा रोही चैनल है सरगोदा तक सराकी खिते की गाल करें खड़े यानी ये तारीख ने बहुत सारा सफर किए अज बाल बाल को पता है कि सारे हकूक क्या है अज बाल बाल सराकी की गाल करें अज तुम चैनल ते बह के अस सराकी की गाल करें अगे जो सराकी लफ्ज गिने जनूबी पंजाब च गिने कुफर का फतवा लग पैदा यानी ऐसा ऐसा असा हकूक की तरह बदे अज साड़ी तारीख में चोर है नून लीग भी आपने मंशूरे रखा कि असा अलहदा सूबा देसू यानी दो सूबे देसू ठीक है लेकिन न देता उन्होंने वादा खिलाफ लेकिन उन्होंने भी न देता पीटीआई ने सऊदी का वादा किया यानी सारा मेच्योर मुतालबा है इहदे अलावा पीपल्स पार्टी ने सैनेट एनी तरमीम करवाई है लेकिन अंदर उन्होंने फतूर आई ठीक है यानी 18वीं तरमीम में नवाज शरीफ को 3 दफा वजीर आज़म तो उन्होंने तशरीफ किए और पीपीपी हुकूमत है अगर वो मुखलिस हैं तो नवाज शरीफ को आखे ना नवाज शरीफ वजीर आज़म के क्या ख्वाहिश थी सकती है उन्हें आईनी तरमीम करे पीपल्स पार्टी दौरे सुबह ना बयान की वजह क्या है असल गाल तो इन ते आसू वल साकू दो चीज़ों ते उन्होंने डिवाइड किया या बहावलपुर सुबह या वल सराकी वल इन ते तनाज़े शुरू थी गया तो वो मसला उठा आदम ना खटाई विच पै गया क्या वजह क्या है कि सुबह ना भर पाया और नहीं भरता मैं थोड़े जमल पीछा चला वैसा रूट काज है तारीख है कि लाहौर सूबा अलहदा है मुल्तान सूबा अलहदा है पेशावर सूबा अलहदा है ये हिस्ट्री ठीक यानी मैं मुख्तसरन आदा जेरे राजा रणजीत सिंह ने कब्जा किए उही सारे मुल्तान सूबे की हैसियत खत्म नहीं की ये अंग्रेज की चाल आई जेरे आके कब्जा किए उन्हें मुल्तान की हैसियत खत्म करके मुल्तान बहुत बड़ा सूबा कमो बेश मौजूदा पाकिस्तान मुल्तान सूबा है यानी मुल्तान सूबे हदूद रेवेंट तक उड़े कश्मीर तक पेशावर तक मकरान तक ठट्ठा तक
یہ کمو بیش یہ ہیں. باقی جڑے ہیں نا سندھ جزوی حصہ ہے, پنجاب ایک جزوی حصہ ہے, خیبر پختونخوا ایک جزوی حصہ ہے. جڑے انگریزاں نے چال چلیے اور ان کے بعد جڑے پاکستان بنے, پاکستان لاہور صوبے دے یعنی پنجاب دے 5 ضلع ہیں ٹوٹل. کیڑے گجرات, گوجرانوالا, لاہور, شیخپورہ, سیالکوٹ. یعنی اکاڑا ساہیوال دی تحصیل ہے, ساہیوال ملتان دا حصہ ہے. فیصل آباد جھنگ دی تحصیل ہے, جھنگ ملتان دا حصہ ہے. اور جڑا اپنا پاک پتن ہے وہ ملتان دا حصہ ہے. میں کوئی دسو باقی کتنا رہ گیا پنجاب. اج بدقسمتی 1985 میں تو تاریخ دسنا چاہنا کہ ضیاء شاید 11 دسمبر 2019 اپنے اخبار دے بیک تے لکھے کہ بیوروکریسی اعتماد کھو چکی. یہ 1985 سے شروع ہوئی جب گورنر جیلانی نے نواز شریف کو مشورہ دیا کہ بیوروکریسی میں گروپ بنائے. یعنی 1985 تو نواز شریف سارا لاہور دھرتی تے بھرتی کیتے جوڈیشری بیوروکریسی پلس جیڑی طاقتور. اج ای ویلے ٹوٹل جڑے وہ لاہور دے 5 ضلع ہیں پورے پاکستان دی گردن انہوں نے ہتھیں ہے. اور خاص طور پہ 62% صوبہ جڑا انہوں نے نام نہاد پنجاب صوبہ بنایا 62% کا صوبہ ہے. یعنی 62% دے جڑے لوگ بھرتی ہیں وہ جڑے سینٹر چ وینے تو سارے یہ لوگ لاہوری قابض سے بیٹھے ہیں. وہ ای واسطے سارے حقوق اج تک کیوں نہیں آئے. اچھا بل جڑے سارے لیڈر ہیں یعنی مطلب پیپلز پارٹی کا گیلانی صاحب ہے, قریشی صاحب ہے یا ہاشمی صاحب ہیں, انہوں لوگوں نے پارٹیاں کے وفادار ہیں, انہوں کے ذاتی مفاد ہیں. یہ سارے لاہور شفٹ ہو گئے. یعنی انہوں کے گھر لاہور ہیں, انہوں نے فیملی لاہور ہیں, عید بھی اتنے کہیں نہیں ہوتے. یعنی انہوں لوگوں نے یا ڈیرا گنج کے لغاری مزاری بیٹھے ہیں, یا بھالپور کے نواب بیٹھے ہیں, یا مخدوم احمد محمود ہے, یا جتنے اس کے نواب ہیں جو بڑے بڑے جدہ جنہیں 100-150 مربع زمین ہے, جنہیں 20 کروڑ 5 کروڑ کے باغ بھی کتنے دھرتی بہت امیر دھرتی ہے. انہیں سارے جگہ لاہور ہے. یعنی اتوں کے جڑے وسائل چاہ کے لاہور خرچ کریں. اتنے شام کو مزدور 2000 روپئے مزدوری کرے دے. سارا مزدور آج 500 گن دے. منڈی 500-600 تو نہیں گن سکتا. دیہات 500 مزدوری کہنی. اج جڑی مہنگائی کا رومنا ہے کل بھی آئی پرسی روئی چونل بڑا کرے دے. جڑا 500 کما دے یا 600 کما دے اندر واسطے مہنگائی ہے. جڑا 2000 کما دے اندر مہنگائی ہے. کوئٹہ سارا مزدور کام کرے 2000 روپئے دیہڑی. ٹھیک ہے مجبور ہیں اور نقل مکانی تے مجبور ہیں تے کہ اتھا جڑا ہے مزدوری انہوں کو بہت گھٹ دیتی ویندی ہے. جنوبی پنجاب تے مجبوراً جو ہے کراچی, فیصل آباد, لاہور بے شہراں جوان کے انہوں کو کام کرنا پڑتا. مزدوری کرنی پڑتی. ساری عورتوں من کے ماسیاں بڑے بیٹھے, کراچی دے ماسیاں ساڈے ہیں, لاہور دے ماسیاں ساڈے ہیں, فیصل آباد دے ماسیاں ساڈے ہیں. کیا سارے جان کوئی نہیں. ہی واسطے اسا مطالبہ کیتے کہ علیحدہ صوبہ دیو اور اسا ان کو اگاں گال کرے دیں کہ ہر ڈسٹرکٹ لیول تے کوٹا مقرر ہونا چاہیے ہے, ملازمتاں دا بھی تے انڈسٹری دا بھی اور روڈز دا بھی, آبادی دے لحاظ نال. یعنی کچھ ڈسٹرکٹ وڈے ہیں تو انہوں کو آبادی پلس علاقے دے لحاظ نال. اور یہ کیا کریں کہ اساں جناب والی انٹیلیجنٹ بندے گدیاں نے شہری سارے بھرتی کر رہے ہیں. اگر ڈسٹرکٹ لیول دے دیہاتی بندے, میں خود دیہاتی ہاں, زیادہ ذہین ہے شہر دی نسبت دیہاتی زیادہ ذہین ہے. اور ہر ایک دا حق ہے اگو آون دا تو موقع دے سو تے اگو آسی. اساں دے لاہور دی 80 لاکھ آبادی ہے, وہ 80 نوکریاں گندے. ملتان دی 26 لاکھ آبادی 26 گندے. بالکل. بھاولپور دی 6 لاکھ بھی 6 گندے. اگر ڈی جی خان دی 10 لاکھ ہے یا 8 لاکھ 8 نوکریاں گندے. وہ 80 لاہور گندے جے سارے جڑے 26 ہیں ان ہے جو ایک بھی وہ چاہ گندے باقی 5 بچے ہیں. یعنی وہ ہر شہر لاہور کیونکہ سلیکٹر وہ بیٹھے اج بھی سلیکٹر ہوئے ہیں. یعنی دیکھو تساں وہ تاریخ سے دیکھو جتنی ایڈیشنل جہاں ہوں بھی ایڈیشنل آئی جی ہے, میں کھلے لفظ آتا وہ دھرتی نال تعلق نہیں. اگر سرگودا تو اسی امان صاحب زیادہ پہلے جہاں وہ منڈی بہو نال تعلق آئی, جہاں زید امان صاحب آئی انہوں منڈی بہو نے گجر آئی. یعنی جیڑا بندہ ایک نسل آ کے نوکری کریں دے اگلی نوکری یا تو اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل بن وے ول وہ جج بن وے وہ چیف جسٹس بن وے ہوتا بیسیکلی وہ گوجران والے کا ہے یا نارووال کا ہے. وہ دوجی نسل ہے جو جنرل سارا چیف جسٹس ہوتے کیا جی وہ ملتان کا ہے. وہ کیوں ملتان کا ہے بھائی؟ ملتان کا ہوئے سب کو خوشی ہے, لیکن اگر وہ سارے وسائل این آ کے کیونکہ اصل طرح انہوں لوگوں کا بندہ ہوں اور سات ویلے جب بھرتی کریں ول انہوں لوگوں کو بھرتی کریں دے. بہت بڑی گیم ہے. تو کیا اس زبان کی وجہ پتا کو پیچھا رکھا گیا تھے؟ کیڑی چیز جڑی سرائکی وسیعت دے لوگوں کو پیچھا رکھا گیا تھا؟ انہوں نے حقوق کی گال نہیں کی ویندی, آواز بھی چاہتی ویندی, انہوں کو اگا آمن دیتا ویندا, کیڑی گال ہے ذرا یہ حوالہ؟ دیکھو ہوں مسئلہ ڈھیر اگاں گئے. پہلے یہ زبان دی گال ہے. آج ای دھرتی وہ بھویں غلہ منڈی دا آرتی بیٹھے
وہ اردو بولے پنجابی بولے سریکی بولے ہوں سارے آپس رشتے ناتے تھی جان ٹھیک ساری ثقافت ہے کہ باؤن ہے کہ کافی حد تک جڑا اردو پنجابی ہے سریکی اتنی زبردست بولے شاید ساکو بھی نہیں آتی ٹھیک یعنی وہ گال کوئی نہیں ہوں صرف یہ اگے ہوں آج رجیر کا جھگڑا ہے ہوں علاقائی جھگڑا میں تو بڑی تفصیل دے رہا کہ نون لیگ دی حکومت یعنی میاں نواز شریف نے اپنے 1985 دے منشور دے مطابق وہ بھرتی کی ہے اتھو دے لوگوں کو ووٹ ضرور دیتے ہیں لیکن اتھو دے لوگوں کو اردو پنجابی کو نواز شریف نہ نوکری دیتی ہے نہ کئی ڈیولپمنٹ دیتی ہے ایویں سندھ والے نے پیپلز پارٹی اپنے سندھ دے چکر اپنے حقوق گھندی کھڑی ہے بلوچستان والے جڑا ہوں سینٹ دے چیئرمین بیٹھے اتو دا وزیر اعلیٰ ہے اتو دے وزرا عبد المالک بلوچ کو اصل ملے ہیں حاصل توجہ کو ملے ہیں سارے دوست سارے اصل ملتے رہ گئے وہ بلوچستان نے اپنا حق گھندا کرے خیبر پختونخوا مولانا فضل احمد کی شکل ہے ANP کی شکل ہے اج کل عمران خان جڑا آیا ہوا وہ KPK بھی اپنا حق گھندی بیٹھی وحد اس طرح کی خطہ ہے جے کو حقوق نہیں ملتے پاکستان وحد یہ خطہ ہے جسے اردو بولے وہ مظلوم ہے پنجابی بولے وہ مظلوم ہے سریکی بولیں دے وہ مظلوم ہے یہ میرے سارے لوگ مظلوم ہیں لیکن بدقسمتی ہے کہ جیلے انہوں دا ساتھ دینے کچھ لوگ کہ صاحب جا رہے وہ دھرتی کا نقصان کرنے کھڑے ہونے ٹھیک اچھا اگر ایسا آگاہ کرنے کے تو سارے ہی جنوبی پنجاب تو کافی سارے لوگ اوانہ تک پہنچے ہیں صدر تک لیول تے وزیر اعظم تے لیول تک آئیں لیکن ورلڈ میں اتھو دے لوگوں کو حقوق دیوان وچ ناکام کیوں رہے کیا وہ سنسیئر کہنا ہن یا انہیں دی گال نہ منی ویندی کیا سمجھتے ہیں عام مقولہ ہے کہ لاہور دا سیکشن افسر لاہور ڈومیسائل دا سیکشن افسر سریکی وسیب دے خطے دے سیکٹری انہوں زیادہ پاورفل ہو گئے کیوں ان دی کیا ریزن ہے انہیں تے گال کرنے ہیں معذرت دینا جی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر اور اللہ نواز سے بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے اور جان رہے تھے کہ پاورفل ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوئے آپ کہتے ہیں لاہور جو ہے لاہور کا جو ہے وہاں زیادہ مطلب طاقتور لوگ ہیں یا وہاں کے مسئلے جلدی حل ہو جاتے ہیں یہاں کے لوگوں کے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے میں تو نا گزارش یہ کہ سارا ہمیشہ ایک مطالبہ رہے ساکو صدر نہیں چاہیے ٹھیک ہے ساکو وزیر اعظم نہیں چاہیے ساکو وزیر خارجہ نہیں چاہیے ساکو گورنر نہیں چاہیے ساکو حقوق چاہیے ساکو کیڈٹ کالج چاہیے ساکو یونیورسٹیاں چاہیے کیونکہ روزگار چاہیے ساکو روزگار چاہیے میں پہلے گزارش کی تھی کہ روزگار کا سب تو بڑا مسئلہ ہے جڑی بے روزگاری ہے بہت زیادہ ہے اتنا پڑھے لکھے لوگ رلتے ودن تھے اور انہیں بعد مجبور تھی ودن تھے بے شہروں میں ونن واسطے بالکل سارا بال جڑے انجینئر ہے دو بال سارے ایک میو برادری کا ہے ایک پاندا برادری ہے سو دے دوہیں لاہور نوکری کریں پرائیویٹ نوکری بھی تھے کہیں کیونکہ انڈسٹری تو شفٹ کر کے دیا موجودہ حکومت نے 5 یونیورسٹیاں کی گال تک کی اعلان کی تب بنائے ویسن تھے 5 نا انہوں نے آخیا میں تو دسے کہ انہوں نے آخیا جی اصل 35% جہاں ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب کرے سو انہوں کے مطابق یعنی انہوں نے اعلان کیتے کہ 15 یونیورسٹیاں 15 کا مطلب ہے کہ اگر 5.5 بن گیا 5 بن دیا انہوں نے 4 دیتے ٹھیک ہے 4 دیتے حالانکہ سب کو 8 کی ضرورت آئی کیونکہ یہ بیکورڈ علاقہ ہے اور میں گن کے دے سے سب کو بھاول نگر یونیورسٹی چاہیے سب کو بہاڑی یونیورسٹی چاہیے سب کو جلال پور شوجہ آباد یونیورسٹی چاہیے سب کو احمد پور شرقیہ یونیورسٹی چاہیے انہوں نے دیتے ہیں دریا چناب تو پر مظفر گڑھ جتنے گلزار صاحب دے کوئی نیڑے نیڑے تھالو کالیان یعنی لیا اتنے تونسا شریف اتنے راجن پور یعنی اون پاس ایک تھوڑے جن علاقے اگر تھوڑے جن کافی ہیں بہت سارے علاقے مزید حالی ضرورت ہے 8 یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے اور 5 جو 4 یونیورسٹیاں دیتے گئے کٹ کر دی ٹھیک ہے کٹ کر دیتی گئی اور میں تو کو عجیب گاری پیپ سکول والے جڑے پیپ سکول دا پرانا پروگرام ہے وہ میرے کو آئے تو میں کہ یار میں سریکی والا رکھا بکھا میرے کو تو کیا گنا انہوں نے کہ جی ساری گال تک کرے سو میں کہ جی دسو انہوں نے کہ پیپ سکول دا 82 یعنی 82% سریکی خطے واسطے رکھا گیا 82% کا جڑا نون لیگ دی حکومت آئی 13 ڈائریکٹر انہیں لاہور دے رکھ دیتے یعنی ڈائریکٹر جنہیں کام کرنا ہے جنہیں تقسیم کرنا ہے اور لاہور دے اور ہوں موجودہ حکومت کو اصل جلے گئے ہیں مشیر کو گئے ہیں سیکٹری کو گئے انہوں نے ساری گال نہیں سنی تو جلے مزید اصل اتنے کن گئے ہیں ایک فرید بنگیش آئی ایک بیا میو آئی جو باڈی دے لوگ ہیں انہوں کو جڑا سنگھ کہ سب کو مزید فنڈ چاہیے پنڈی لاہور واسطے انہوں نے کیوں انہوں نے کہ ملتان دا ٹیچر 8000 ہیر تھے
साडा टीचर 20,000 जहर नहीं थींदा। ठीक है। ई वजह से मजीद फंड चाहिए तो जरूरत क्या नहीं। यानी इतनी नाइंसाफी है कि साडा बंदा 8,000 ते राजी, वो 20,000 ते राजी नहीं थींदा। नाइंसाफी है। ही वास्ते असां दे गाल ओ उठू खड़ गई है। असां क्यों आदे वजीर आजम नहीं चाहिए। देखो जी फरूक लगारी सदर बने, उन्हें एक कैडेट कॉलेज का ऐलान किया, हुण उनकी 4 दीवारी मुकम्मल थी वधी है। शहबाज शरीफ खानपुर कटोरे कैडेट कॉलेज मंजूर करके उन्हें पूरे 10 साल दी गए, उन्हें 8 साल अपने दौरे नहीं बनाया, यानी रोक के रखे सी। गिलानी साहब कैडेट कॉलेज थी के मंजूर अपना रखे जगह के 919 कनाल लोग कब्जा किए। गिलानी अपने वजीर आजम दौरे कैडेट कॉलेज नहीं बनवा सकता, कोई नहीं चीज़ की जरूरत है, सारे बाल पढ़ सकते। यानी वजीर आजम ने उन्होंने नाल तख्ते लाहौर नाल साज बाज करके 4 साल गुजरा। अगर बेनजीर को 2.5 साल कर दिता मैं, क्योंकि बेनजीर एक लीडर है। हुण उहदे बाद गवर्नर जरा है अपना रजवाना साहब 65 रुकनी है उन्होंने कमेटी बनाई है सूबे की। 4 साल 65 रुकनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी शहबाज शरीफ को। ठीक है, तो मजीद करने शायद साहब सारे नाल हिम्मत देवी मसले मसाइल जानने हैं। शायद साहब आप की गला मंडी के मसले मसाइल जानेंगे कि वहाँ के व्यापारियों के क्या मसले मसाइल, और आप सदर हैं तो उनको कैसे हल करते हैं, किस तरह देखते हैं इनके मसले मसाइल को? किस चीज के? गला मंडी की जो मसले गले मंडी के व्यापारी की जो एक 17 रुकनी कमेटी है सुप्रीम काउंसिल। हम बैठ के एक दूसरे की सुनते हैं, सुनने के बावजूद अक्सरियत राय के अंदर फैसला करते हैं कि ये सही बात है या गलत है। कोई मेरी अकेले की बात नहीं चलती वहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह 17 आदमी बैठेंगे, जहाँ अक्सरियत राय की समझ में आएगी तो वो अपना फैसला। व्यापारियों के क्या मसले हैं वहाँ? व्यापारी के मसले जो है, व्यापारी सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं खरीदो फरोख्त करके। व्यापारी तो अब बिल्कुल नाम चारे को हैं, हर आदमी का अपना काम ही है किस्म का। व्यापारी बहुत कम है, सिर्फ खरीदार आते हैं सुबह, वो अपनी खरीदारी की, शाम तक 7 बजे तक वो खरीदारी की और अपने अड्डों पे माल बुक कराया और वो चले गए। ठीक है, लेन देन के मसले, लेन देन के तो मसले मसाइल होते हैं। हाँ। जैसा कि रात को भी मेरे पे एक फोन आया कि भाई शायद चिश्तिया का है बंदा, उसने 3 साल हो गया हमारी पेमेंट नहीं दी। मैंने उस अड्डे पे फोन किया कि जनाब अली इसका माल रोकना, उन्होंने उस अड्डे पे माल को रोका। रोकने के बाद पार्टी को फ़ोन किया, पार्टी ने फ़ोन कर कहा जनाब मैंने आज हाजी साहब 30,000 रुपये उनको जमा कराए, 1.5 लाख रुपए के अंदर, बकरीद तक मैं पेमेंट उनकी अदा कर दूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप मेरी बात कराओ। अड्डे वाले को हमने कहा जिसका माल भेज दो। ठीक है। पार्टी को अपने आड़ती भाई को कहा कि जी बकरीद के बाद आपकी पेमेंट दे देगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सीवरेज के मसाइल हैं वहाँ, पानी के मसाइल हैं, बात हो रही थी, लाइटिंग नहीं है वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से, खंबे टेढ़े मेढ़े हैं वहाँ, बहुत सारे और भी मसले हैं, उन मसलों के हवाले से बताइए। उन मसलों के हवाले से चेयरमैन साहब को भी कहा, सेक्रेटरी साहब को भी, और ये तकरीबन कई सालों से ये मसाइल चल रहे हैं। क्योंकि मलक अनवर था चेयरमैन नून लीग का, उसने एक पार्क बनाई थी। आज भी उस पार्क के अंदर हमारे 3 माली जो हैं गल्ला मंडी की यूनियन की तरफ से खड़े देखभाल के लिए। अब गल्ला मंडी के गेट भी टूटे हुए हैं, हम बार बार कह रहे हैं ये गेटों की मरम्मत करा दो ताकि ये बंद हो जाए, कोई तोड़ फोड़ ना हो, कोई चोरी के अंदर वारदात ना हो। कराते हैं जी, गंदे पानी का भी यही हाल है। ठीक है, तो अब हमने सोचा कि मार्केट जी ठीक है, वहाँ तो फिर मसला होता है वहाँ आप लोगों को? जी होते हैं, चलने गुजरने फिरने के, वारदात के, हर तरीके से इनका होता मसला। तो ठीक है, लाइटिंग भी नहीं है आपके? लाइटिंग हमारी अपनी है, उन्होंने मंजूर की थी, अभी तक कोई लाइट नहीं लगी, बिल्कुल भी सरकारी लाइट एक भी नहीं है। ठीक है, पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई हो गई, तो महंगाई का कितना असर है पड़ता है गला मंडी की जब हम बात करते हैं दुकानदारों पर? मिसाल है पेट्रोल के 2 रुपए बढ़े, कीमतों में इजाफा होते चीजों? बिल्कुल, पेट्रोल बढ़ेगा, कीमतें बढ़ेंगी। कीमतों पे हमारी हुकूमत से काबू नहीं पाया जा रहा। अगर पेट्रोल सस्ता हो और डीजल सस्ता हो तो हर चीज सस्ती है मैडम। सही। क्योंकि एक मजदूर आदमी अपने चौक शाहबाद से, गल्ला मंडी से चौक शाहबाद जा रहा, या कहीं सूरजपुर रोड पे जा रहा, बिहाड़ी रोड पे जा रहा, जो पहले 10 रुपए लेते थे अब 11 रुपए लेते हैं, महंगा तो हो गई ना। ठीक है। अब जैसा कि लोडर जो है लोडर भी यही है, तो किराए बढ़ा दिए, तो लाजिम बात है, तो दुकानदार ने जेब से तो नहीं डालना, नहीं तो वो तो माल पे डालना है, माल पे डालना है ना। हाँ बिल्कुल, खर्चा डालना। आगे इन्होंने जो है व्यापारी खरीदार ने हमारे से जो लेकर जाएंगे जनूबी पंजाब में जहाँ कहीं भी जाएगा,
अड्डे वाले जो है वो उस पे डालेंगे, बिल्कुल वो उस माल पे खर्चा महंगा तो इसलिए हो रही है जब तक कि गवर्नमेंट हमारी निगाह के अंदर नाकाम है और इसको महंगात पे काबू पाना चाहिए जितनी भी जल्द हो सके। गरीब आदमी को सस्ता मिलनी चाहिए, आटा, रोटी, चीनी, घी। अब ये तो नहीं कि गरीब आदमी तो पिसता हुआ जा रहा, सफेद पोश आदमी उससे ज्यादा पिस रहा है। बजट आया, बजट के हवाले से बात करते हैं तो छोटा जो ताजिर है उसको कोई रिलीफ मिला या नहीं मिला? बड़ा तो ताजिर खुश है, उसको भी रिलीफ दिया गया। बड़ा ताजिर कौन है? हाँ, बड़ा ताजिर तो बहुत कम है, बिल्कुल उनकी तो जेबें भर रही है। अब हमारे भर के हमारे से जो बड़े बैठे हैं वो सफेद पोश आदमी है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 4 लाख है, लेकिन हमने इससे भाई से जिम्मेदार से उधारा ले लिया, आगे से उधारा ले आए, कराची से मिल गया, फैसलाबाद से। ये एक रूटीन चलती है। खर्चे हमारे बढ़ते जा रहे हैं, कमाई की आमदन नहीं है। ठीक है, कमाई उतने नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। या लोगों की पावर खरीद की कम हो गई, परचेजिंग पावर कम हो गई। हमने कुछ कमाया नहीं तो हाँ, खरीदारी के वास्ते पावर तो कम होगी ना। हाँ, एक बच्चा 2 चीज ये मांगता तो उसको हम 1 लेकर देंगे। जेब के अंदर जब होगा तो किसी वक्त भी हम 4 लेके दे दें, उस वक्त वो सस्ता क्या है, वो 5 रुपए की चीज 20 में मिल रही है। जेब है में सरमाया है तो जब चाय ले लो। जब हमें मजदूरी नहीं मिल रही, खाने को नहीं मिल रहा, कोई चीज नहीं, महंगात बढ़ती जा रही है दिन पे दिन, तो जब तक कि उस पर कंट्रोल नहीं होगा गरीब आदमी, सफेद पोश आदमी पिसता रहेगा। तो कोरोना की वजह से कितना काम मुतासिर हुआ? लेबर जो है उसको खत्म करना पड़ा क्योंकि एक्स्ट्रा काम ही नहीं था, बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, उस हवाले से कुछ बताइए। कोरोना के हिसाब से ऐसा था कि जनाब गल्ला मंडी और सब्जी मंडी इन्होंने खुली रखी। ठीक है, क्योंकि खाने की खुराक थी तो बंद नहीं कर वो बंद नहीं हुई, लेकिन तो कारोबार थोड़ा थोड़ा चलता रहा। हाँ। लेकिन जो खुले दिनों के अंदर सरकारी छुट्टी ना हो, एक आम दिन हो, ये जो इन्होंने हड़तालें की गवर्नमेंट ने, तो उसके अंदर तो गाहक नहीं निकलता। गाहक तो जब ही निकलेगा ना जब रास्ता खुला होगा कि मैंने कैंट जाना, मुल्ताजाबाद जाना, अपने गुलगश्त जाना है, मार्केटें खुलेंगी तो खाए जाएंगे। एक रेडी जो है वो लग रही है मार्केट के आगे, जब वो मार्केट बंद है तो कौन खाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं कमाने ही नहीं गया घर के से तो मैं क्या किलो चावल लेऊंगा? यही सोचूंगा पाव चावल ले लो यार, आधा किलो ले लो जो घर के अंदर है, चीनी इतनी ले लो। ठीक है, बिल्कुल कारोबार उसके अंदर तबाही रहा। ठीक है, बहुत बुरा हाल। तो कोरोना की वजह से फिर भी हालात मुतासिर हुए, चाहे खुली रही गल्ला मंडी, अजनास तो यकीनन बिकना था, लोगों ने खाना था, लेकिन उतनी सेल नहीं हुई, खरीदार नहीं आया। जब खरीदार नहीं आएगा तो सेल कहाँ होगी? लेकिन उसकी वजह से बीमारी के अंदर सब्जी मंडी और गल्ला मंडी है, सबसे ज्यादा नोटों के अंदर लग के आई है वो बीमारी। ठीक है, यानी कोरोना बहुत सारे लोगों को, व्यापारियों को भी हुआ और उनको भी हुआ, दुकानदारों को भी हुआ। तो हमने तो जब भी अपने मुल्क के लिए, अपने मुसलमान भाइयों के लिए, हर के लिए बैठे रहे हैं डिटोल डालकर कि हाथ धोते रहो, बार बार नोट भी गिनने हैं, देने भी हैं, बिल्कुल लेने भी हैं। तो हम तो इस परेशानी के अंदर बहुत से आड़ती परेशान बीमारी में आए अक्सरियत। बिल्कुल, आड़तियों में कोरोना जब सुना था, जब स्टार्ट हुआ तो बहुत ज्यादा फैला, बहुत ज्यादा गला मंडी, बहुत ज्यादा। एक घर के हमने 7 आदमी एक वक्त में देखे। जिनकी डेथ, मेरा खुद डेथ फौत तो नहीं हुए। हाँ। फैमिली उनकी डॉक्टर थी, हाजी तौसीफ थे, बशीर रंग वाले, उनके घर के 5 आए थे एकदम, अपने घर के अंदर ही उन्होंने इलाज किया, भाई उनका डॉक्टर था। ठीक है, बचत हो गई, शुक्र है। बचत होगी। और भी काफी आदमी, अब भी एक आदमी मेरा भाई बतला रहा था दोस्त कि मेरा भाई भी 15 दिन जो है जी बेड पे रेस्ट करके घर से आया सकता है। ठीक है, तो यहाँ कोरोना यही बात है, खुली तो रही मंडी, लेकिन बात ये है कि नोटों के जरिए भी कोरोना फैलता है, खरीदार कहीं आ रहा है, कहीं आरती को दे रहे तो गिन रहे हैं, तो ये बीमारी यहाँ भी फैलने के चांसेस ज्यादा हैं। सैनिटाइजर गेट लगाया गया था, वो चालू कभी हुआ नहीं है, उसका चालू हुआ था। हाँ, कब लेकिन हुआ वो था? सिर्फ 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए चालू हुआ, उसके बाद उठा के उसको दफ्तर में रख दिया, कोई नहीं, मार्केट कमेटी के दफ्तर के अंदर रखा हुआ। तो क्या उसको रन नहीं कर सके? क्या वजह क्या है उसको? वजह ये कह रहे हैं कि जी खत्म हो गया अब। ठीक है, लोग तो स्टार्ट में भी मेरा ख्याल है जब हुआ था कोरोना 2020 में, तो उस वक्त एक गेट लगा था और कुछ एक सब्जी मंडी में एक गेट लगा था, और उसके बाद महीना ही वर्क किया था, उसके बाद वर्क नजर ही नहीं आया। नहीं, बिल्कुल। ठीक है,
और दरमियान में था मसला भी ये था कि जो सवारियां थे उनकी गुजरगाह के लिए भी मसला हुआ। नहीं, हाँ, वहाँ तो एक पहले जो है चेयरमैन की पट्टी लगी हुई थी, ठीक है। मछली बनाई हुई थी, तो उसी हदूद के अंदर उस मछली को तोड़कर वो रख दिया था, कोई मसले का मसाइल नहीं था। उससे तो ये था कि अपने हाथ पे जाओ, अपने हाथ पे आओ, बल्कि अच्छा रास्ता चल रहा था उससे हमारा। ठीक है, तो फिर होना चाहिए था, होना चाहिए। ठीक है, सैनिटाइजर गेट होता। और जिस तरह कह रहे हैं कि अब भी वहाँ जो है जो व्यापारी हैं, वो व्यापारी के अलावा आरती जो है वो कोरोना से अफेक्टेड हो रहे हैं, उनकी फैमिली तक हो रही है, तो ये जरूरी था। आड़ती भी, पलेदार भी, ब्रोकर भी, मुंशी भी बहुत परेशानियों के मरले के अंदर आए हैं। आज रब का करम है कि रब ताला ने बीमारी टाल दी हमारे मुल्क से। ठीक है। अच्छा, आप माशाल्लाह सदर हैं सुप्रीम काउंसिल वाला मंडी के, तो इनके मसले मसाइल को हल कैसे करते हैं? जैसे आप कहते हैं 17 लोग हैं, रुकनी कमेटी बनाई है, तो फिर सब मिलके सोल्यूशन निकालते हैं, हल निकालते हैं ताकि इख्तलाफात ना हो? जी, सब बैठ के अपने सोचते हैं, समझते हैं, मसाइल सुनते हैं एक दूसरे के। एक का लेने का मसला, एक का देने का मसला है, वो दोनों पार्टियों की अलग अलग सुनते हैं बैठ के आमने सामने। उसके बाद बैठ के फिर उसको देते हैं कि जी इस तरह ताउन कर लो यार, ये टूट गया, 2 लाख 4 लाख रुपए इसके डूब गए, इससे थोड़े थोड़े करके इस तरीके से इनकी किस्तों की सूरत में ले लो। ठीक है। अच्छा, मिलावट माफिया भी बहुत ज्यादा एक्टिव है गल्ला मंडी में, वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लोग जानते भी हैं और इस काम में चीजों में मिलावट कर रहे हैं, मिसालों में कर रहे हैं, चाय की पत्ती में मिलावट की जा रही है बहुत सारी। तो इनके लिए भी कोई, लाल मिर्च में मिलावट है, इनके लिए भी कुछ है, इनकी रोकथाम के लिए भी कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से बताइए। इस टाइम मिर्च 5,000 रुपए मन है, 4,500 रुपए। ठीक है। अगर आपने जानवर रखा हुआ किसी दोस्त ने, तो वो चोकर लेने जाएगा तो 100 रुपए किलो है। ठीक। चोकर की वो मिलावट करते हैं, तो ये वो 5,000 की मिर्च की उन्हीं पे बेच रहे। ठीक। अब वो मिलावट का काम खत्म हुआ खड़ा। ठीक है। जो कोई करेगा तो मिलावट वो अपने घर करता या कहीं चक्की पे करता, गला मंडी वहाँ गला मंडी में नहीं करता। जो भी करता है ये काम साइडों के ऊपर करता है, साइड पे जो है जगह ढूंढ के वहाँ किया जाता है। देखो ना, अब मिर्च पहले 40,000 रुपए हो गई, 30,000 रुपए मन हो गई। आज मिर्च का रेट 5,000 रुपए मन कोई लेनी नहीं है। हमारी जो देसी कोट सुल्तान की इधर की मिर्च आ रही है जलालपुर की, ठीक है, रेट गिर गए हैं, रेट बिल्कुल गिर चुके हैं, 4,000 5,000 रुपए का रेट है। तो अब वो नहीं, आप समझते मिलावट। अब ये 3500-3600 रुपए की मण चोकर मिलती है, आटे की फ्लोर मिल गई, जो वो मिलाते थे। किसी को क्या जरूरत है उसमें तेल भी डालना, ठीक है, उसने रंग भी डालना, वो कहते हैं पेवर ही ना मिर्च रगड़ लो, ठीक है, ये सस्ती पड़ेगी, क्यों मेहनत करें। ठीक है, तो खालिस मिर्च मिल रही है, यानी लाल मिसाला खालिस मिल रहा है, अब मिलावट ज्यादा नहीं मिल रहा। ठीक से मजीद बात करते हैं नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं में जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और शाहिद साहब से बात हो रही थी और गल्ला मंडी की कुछ मसाइल मजीद आप बता सकते हैं कि अगर साइडों पर होती तो कितना बेहतर था। जनाब अली, हमारी गल्ला मंडी के इर्द गिर्द छोटे छोटे गोदाम भी हैं, बड़े बड़े भी हैं, लेकिन उसके अंदर हमारी बस्तियाँ खुश हैं, इलाके हमारे कॉलोनी खुशहाल हैं, ठीक, कि उनको हर चीज़ गल्ला मंडी से सस्ती मिल जाती है, बच्चे उनके रोजगार और धंधे पे लग रहे हैं, ठीक, इसके अंदर हर आदमी खुशहाल है। आप सर्वे करवा सकते हो कि मुल्तान की गल्ला मंडी के लिहाज से नाजमाबाद, जोगमाया, इस्लाम नगर, सूरजपुर रोड, जम्मू वाला, मुमताजाबाद, ये अपना चौक BC, वो बतला देंगे कि हम खुशहाल हैं या नहीं। ठीक है, गल्ला मंडी की बनाने की क्या अप्रोच मेन ऐसी जगह पर है जहाँ हर इलाके को अप्रोच अंदरून शहर। ठीक है, ठीक है। उसके बावजूद हमारी गल्ला मंडी मुल्तान की वजह से इन्होंने सूजाबाद गल्ला मंडी बनाई, ठीक, जलालपुर गल्ला मंडी बनाई, ये बस्ती मलूक गल्ला मंडी बनाई, कादरपुर रामे गल्ला मंडी बनाई। तो हमारे इर्द गिर्द छोटी मंडी है, जिम्मेदारों के लिए इन्होंने बनाई हुई है। हमारे पास तो एक 25 किलो से लेके 10 किलो से लेके 50 किलो तक की एक पैकिंग है, ठीक है, वो नहीं है कि ढेर आगे लगता हो। हमारे पास कभी मैंने अपनी जिंदगी के अंदर 60 साल की उम्र के अंदर नहीं देखा। सफाई के इंतजाम, सफाई के इंतजाम जरा नाकाम है, वो इंशाअल्लाह ताला वादा किया चेयरमैन साहब ने और सेक्रेटरी ने, जल्द हम करा देंगे सफाई, लेकिन नहीं कराएंगे हम जो है मार्केट फीस बंद कर देंगे
ठीक है। ये रमजान से क्योंकि इससे आप सब्जी मंडी चले जाएं तो कोई हाल नहीं है, आप जी। टिम्बर मार्केट चले जाएं तो वहाँ का भी कोई हाल नहीं, मवेशी मंडी चले जाएं तो वहाँ का भी कोई हाल नहीं है। सफाई का हर जगह नाकिस इंतजाम है और यही हाल गल्ला मंडी का है। यहाँ सीवरेज देखें हर तरफ उबल रहा है, गटर हर तरफ गटर ही गटर है, बदबू है। तो इसका प्रॉपर हल जो है उस पर आप लोगों ने कभी तवज्जो दी या बोला या कहा? हमने अपने तरफ से भी तवज्जो दी, मार्केट कमेटी की तरफ से भी। एक वक्त आया था आज से फैसल मुख्तियार के दौर के अंदर हमने तकरीबन 8-10 लाख रुपए खर्च करके उसके बावजूद गटर के अंदर बाल्टियां गिरवा के वो कटवाई, सफाइयां करवाई मशीनों के जरिए। उसके बाद ये सही रहा 8-10 साल। अब फिर रुकावट है, अब हम फिर चेयरमैन को सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ऐसे ही इसके अंदर बाल्टी गिरवाओ या गटर गिरवाओ, टायर वगैरह इसकी खिंचाई कराओ। हर गटर को एक दूसरे दिन खुलना चाहिए। 40-45 गटर हैं, ये 30-40 दिन के अंदर साफ हो जाएंगे। जब साफ हो जाए तो इन पे ढक्कन सही रखे जाएं, क्योंकि 22 व्हीलर ने भी आना, 15 व्हीलर ने, 14 व्हीलर ने भी आना, 10 व्हीलर ने भी आना। ढक्कन ऐसा हो कि जो ना टूट सके। जब ये ढक्कन 2 नंबर ले लेते हैं तो उस पर वजन पड़ा और वो ढक्कन जो है गटर के अंदर चला गया तो वो ढक्कन से रुकावट पैदा होगी। ठीक है, रुकावट भी हो गई और हादसे भी हो सकते हैं। हादसे तो बहुत होते हैं। हाँ। बाजे गरीब आदमी रोते हैं कि मोटरसाइकिल रक्शे के अंदर माल लेकर जा रहे हैं, रक्षा का पहिया गिरा। हाँ। और वो माल चीनी गिर गई, चावल गिर गए, वो पलेदार मजदूर आदमी रोते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता, माल खराब हो जाता। तो इस पे प्रॉपर इसका हल होना चाहिए। बिल्कुल जरूर। अच्छा जी, बात करते हैं हमारे गल्ला नवाज साहब से और इनसे जानते हैं, इनसे ये जानते हैं कि ज़बान जो सगाल करेने हैं तो सियासी शनाख्त बढ़ेंदे हो 70 साल साको लग गए थे, इनकी क्या वजह है, इरा टाइम क्यों लगे थे? शनाख्त साड़ी है, शनाख्त का मसला कोई नहीं। मसला सारा सिर्फ ये है कि अलग सूबा चाहिए है। इनमें सराइकी जबान अद्धी सिंध सराइकी जबान बनी हुई, अद्धा बलूचिस्तान पाकिस्तान के चारों सूबों में तकरीबन सराइकी जबान बोली जाती है। अलामा वाले हैं, समझण वाले हैं पे केपीके अद्धी सराइकी बोली हुई है। आजाद कश्मीर हिंद को सारी जबान नहीं मिलती। मैं तो अर्ज की थे कि सिर्फ 5 जिले पंजाब दे जिहड़े सारी जुबान तो मुख्तलिफ हैं वो पाकिस्तान आए, यानी लाहौर सूबे दे 5 जिले आए, यानी पंजाब दे राजा रजीत सिंह दे मन्ना वालियां दे 5 जिले आए थे जेड़े राजा रजीत सिंह के मुजस्मे लाहौर च लाई खड़े वो सारिया पार्टियां PTI भी बने दी है, पीपल्स पार्टी भी बने दी है, नून लीग भी को मुजस्मे को बने दी है। यानी असा नवाब मुजफ्फर खान को मनने वाले हैं, जेड़े मुसलमान इतने हैं उन्होंने को मनने वाले हैं। वो जेड़े 5 जिले वो राजा रंजीत सिंह को अपना हीरो बने हैं, साढ़े बाकी लोगों को हीरो तक नहीं बने दे। यानी मसला कोई नहीं, सारी जबान का कोई मसला क्या नहीं, सकाफत का कोई मसला क्या नहीं। ये कमो बेश मुल्तान सूबा मौजूदा पाकिस्तान तक मुनसर है, मतलब इतना हाई। और वो सिर्फ मसला ये कि जेड़े बाहर के लोग आ गए उन्होंने सूबे मिल गए, यानी सिंध को सिंध की तारीख है, सिंध को सूबा मिल गए, बलूचिस्तान को सूबा मिल गए, KPK का सूबा मिल गए, लाहौर जड़ा को पंजाब सूबा मिल गए, बाकी बल्कि पूरे पाकिस्तान पंजाब ने लाहौर सूबे ने कब्जा कर दिया। असल तो सिर्फ वो आदे पे हर आने वाली हुकूमत वादा करेंदी है और ही वजह नाल वोट घिन पाने जनूबी पंजाब के लोगों तो ही वजह नाल सीटा घिनन, ही वजह नाल उनको ओहदे मिलते थे, लेकिन किथे भी मुखलिफ क्या नहीं तवज्जो करे सो, क्योंकि एक बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। सैकी खिता कोई एक ये जानी जिथे असा बैठे जी सब 11 जिले सुनवे देखने ये तो खिता गाली कोई नहीं। यानी मुल्तान जो मौजूदा पंजाब है उस अगर उन्हें सारा फैसलाबाद दे कब्जा कर दे, यानी उकाड़ा दे कब्जा कर दे तो वाली 12 जिले बनने वाल भी 24 जिले सरगोदा तो रोज तो देखो सैकी खिता है, चिन्योट सैकी खिता है, टोबर सैकी खिता है, फैसलाबाद देहात समंदरी सारे सैकी लोग हैं। ये सारे सराइकी खिते तुसा चले वनो पाकपतन तक तुम्हारी जबान है, पाकिस्तान सराइकी खिता है। यानी कुछ लोग माइग्रेटेड हैं जड़े आके उसे आबाद थे, ये ठीक है कि वसाइल थे, यानी गला मंडी दे होन मैक्सिमम उर्दू पंजाबी स्पीकिंग बैठे, सराइकी घाट है
بہاولپور جو رقبے الاٹ کیتے ہیں پنجاب میں کو الاٹ کر دیتے ہیں انہیں قابض تھی گئے اور جڑا سرائکی اج تک وہ بھیڑ بکریاں چلیں بیٹھے یعنی جیڑا اتنے بیٹھے وہ سرائکی کو وسائل تو محروم رکھا گیا کیونکہ تخت لاہور دیہات ہر شے ہے یعنی اتنے جڑے بھی وسائل دیتے گئے جڑے چند انڈسٹریاں چلدیاں پہ مطلب وہ لاہور فیصل آباد کا پنجابی ہے یا لاہور کا پنجابی ہے تاری انڈسٹری ملتان دی وہ چلانا بیٹا میں اجرک پائی بیٹا سارے ملتان کوئی فیکٹری کہ نہیں اجرک بنا دے اصا فیصل آباد تو بنوانے ہیں کیونکہ ملتان انڈسٹری کہ نہیں ایڈا بڑا شہر ہے اور چند ایک انہوں نے چھوٹے چھوٹے یونٹ جانا اتنے جی بنا دیتے ہیں اسٹیٹ ایریا چھوٹے چھوٹے یونٹ ہیں بڑے یونٹ کوئی نہیں ہے اور ساری اصل صرف یہ آتے ہیں کہ جتنی ساری لیبر ہے وہ آبادی دے لحاظ نال ساکوں ہی دھرتی دے انڈسٹری دے دے تاکہ ساری لیبر جی میں حاجی صاحب آدھے بیٹھے ساری لیبر کو مزدوری مقامی طور پہ مل وجے سان یہ انصاف تھا کریں سارا مسئلہ ہی کوئی نہیں اگر سارے حصے دی انڈسٹری ساری لیبر کو بہر نہ خجل تخواری کرنی پوے بہر نہ ونا پوے اگر انہوں کو اتنا اچھے جو ہے لیبر کاسٹ مل ونے تھے تو کیا لوڑ ہے انڈسٹری ہوئے ہاں انڈسٹری لیبر ہو انڈسٹری کہنی دا اساں مزدوری کرے کرے ہی واسطے جڑا سارا وزیر اعظم بنے 4 سال اون ہاتھ جوڑی نال حکومت کیتی یعنی لاہور دی بیوروکریسی نال میل ملا کے حکومت کیتی ہے بے نظیر 2.5 سال آؤٹ آئی یعنی جائیں تھوڑی جہاں زد کی منٹ بنے آؤٹ کر دینا میں اگر فاروق لغاری کیتے تو کیا منت سماج اگر رجوانے گورنری کیتی ہے تو منت سماج اتنا کیتی ہے اگر کوئی بیا بھی کریں دا کھڑے بہت تکڑا جوان ہے لیکن وہ اگلے اگو پیچھو کوئی مطلب بڑے سمپل نہ مخاطب کرے نا یعنی عزت کہ نہیں لیکن اگر عزت اندی ہے جڑا یہ دھرتی کی گال کرے سی حاجی محبوب عالم شہد صاحب گال کرے سی حقوق بنیادے پہ نا میرا اپنا کہنا منڈی دے باہر لوگ خوشحال ہیں کیوں ان لوگ کو مزدوری ملتی ہے اگر ساری دھرتی تے مزدوری ملے سارے لوگ خوشحال ہیں ساری جتنا امیر دھرتی یہ سرائکی خطہ ہے لاہور کیا ہے 3 فٹ 4 فٹ تک نہ تھی یعنی اتنے 12 مہینے نہ رہن کراچی کچھ نہیں تھی اتنے 70% ملن آ رہے ہیں ایویں بہترین باغات سرائکی خطے چین یا سندھ کے کچھ حصے چین اتنے ہر فصل گندم تھی گنا تھی جوار کیڑی دھرتی دی فصل ہے جڑی سارے کو نہیں تھی انتہائی زرخیز علاقہ ہے پاکستان دا مرکز ہے لیکن ان کو ہمیشہ نظر انداز کیتا گیا اور جڑے سارے خاص طور دے مخدوم ہیں 3 سب تو زیادہ انہیں 3 مخدوم خطے کو نقصان دیتے کیونکہ جڑے ایک مخدوم اقتدار ہے لوگ آتے ہیں سب حصہ ملتے ٹھیک ہے یعنی یہ وجہ کر دیں تھینک یو جی بڑا بہت شکریہ ہمارے نواز صاحب کو ٹائم دیتے بہت اچھا لگا پہلے گفتگو کر کے شاہد عالم قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے بہت اچھا لگا کیا شاہد صاحب آج کے دن کیا میسج جائے گا کیا کہیں گے ہمارا میسج یہی ہے کہ پیار محبت سے خوشحالی سے رہے اور جو ہے کرولا سے بچا جائے بیماری سے تو سب کو ہماری طرف سے سلام تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ اور بہت جلدی عید بھی آنے والی ہے تیاریاں شروع ہو چکی ہوں گی کل اس پہ بات کریں گے کیا ہوا ویشی منڈی میں کیا صورتحال ہے وہاں جانور کیسے مل رہے ہیں کس ریٹ میں مل رہے ہیں تو یہ آگے میں سوچ رہی ہوں کہ اس پہ تھوڑا سا پروگرام بھی کرتے ہیں اور خریدار پریشان ہے کیونکہ اس بار جانوروں کی قیمتیں کہتے ہیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں بہت زیادہ مہنگی ہیں تو قربانی تو کرنی ہے سنت ابراہیمی ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے اور کیا کیا تیاریاں ہیں اس پہ ہم کل بات کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آپ تشریف لائے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے انشاءاللہ کل دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ